نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا احسان ہے جس کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہیں اور قرآنی تعلیمات اور دراسات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ ہے۔ اس میں موضوع کی ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب۔ اس سلسلے میں اپنی تصانیف میں سے جو کتابیں مطالعہ کے لیے میں آپ کو تجویز کرنا چاہتا ہوں وہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کی ضرورت پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اجزائے ایمان۔ اپنی جو کتاب ہماری اجزائے ایمان ہے اس کا ایمان بالرسالت والا حصہ اور ایمان بالآخرت والا حصہ اور ایمان بالکتب کا بھی دیکھ لیجئے۔ ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرت، یہ تین جو حصے ہیں اجزاء ایمان کے، آپ سارے احباب جو یہ چاہیں کہ اس موضوع پر انہیں کچھ شرح صدر حاصل ہو اور اس موضوع پر انہیں اچھا فہم اللہ پاک عطا فرمائے، تو وہ اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم ان حصوں کو تین بار توجہ سے پڑھیں۔ اور اپنی ذاتی کتاب یہ ہوگی آپ کے پاس، نہیں تو آپ خرید لیجئے جو میں لکھوا رہا ہوں آج، خرید کر تو اپنے قلم کے ساتھ مطالعہ بھی کریں اور ان اوراق کو سیاہ کریں، یعنی نشان لگائیں جملوں پر، خاص مقامات پر، جس طرح حاشیے بناتے ہیں تاکہ وہ جو آپ کی محنت ہو اس پر، اس حوالے سے آپ کو چیز اچھی یاد رہے۔ بعض اوقات مسئلہ جبر و قدر لوگ پوچھ لیتے ہیں، مسئلہ تقدیر نوجوان لوگ، جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور مغرب زدہ طبقہ یا مذہبی حوالے سے جن کے ذہن میں کچھ انتشار اور تشکیک ہوتی پوچھ لیتے ہیں، ان کے لیے ایمان بالقدر والا حصہ جو ہے اجزاء ایمان کا، اس کو بھی بڑی توجہ سے پڑھنا ضروری۔ آج کے موضوع کے لیے میں نے ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرت یہ لکھوائے ہیں، اور مسئلہ جبر و قدر یا مسئلہ تقدیر کو اور قسمت کا مسئلہ جو ہے یہ سب کچھ تقدیر میں تھا، تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں ہی لکھا تھا تو پھر ہمارا جرم کیا ہوا۔ یہ آج کا موضوع، یہ بھی بعض ساتھیوں نے مجھے تجویز کیا تھا کہ اس مسئلے کی بڑی ضرورت ہے تو شامل کر دیا گیا موضوعات میں۔ اسی طرح یہ مسئلہ تقدیر یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا، مگر جو احباب جن کو اللہ پاک نے اتنی استعداد اور صلاحیت دی، کم سے کم وہ اس کو ضرور استحضار کریں اپنے ذہن میں ان چیزوں کو۔ تو ایک تو یہ کتاب مطالعہ کے قابل ہے، بلکہ حفظ کرنے کے قابل ہے بہیں طور۔ دوسری کتاب میں ریفر کرنا چاہتا ہوں، حقیقت توحید و رسالت۔ یہ سب اپنی تصانیف آپ کو لکھوا رہا ہوں اس موضوع پر۔ حقیقت توحید و رسالت، اس میں شہادت توحید کے دو پہلو لیے گئے ہیں، ایک شہادت توحید کا منفی پہلو اور ایک اثباتی پہلو، اور جو الہ کے مادہ ہائے اشتقاق کہ لفظ الہ کس مادہ سے نکلا ہے، اس کے اوپر اس کے مختلف معانی پر گفتگو کی گئی ہے، تو یہ اس سے بھی پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد شہادت توحید کا مفہوم ہے اور دلائل توحید ہیں جو شروع ہوتے ہیں صفحہ 40 سے، یہ صفحہ 55 تک جائیں گے۔ پہلے الہ کے مختلف معنی ہیں، پھر دلائل توحید شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ان میں سے بعض مقامات جو آیات کریمہ ہیں وہ انشاءاللہ کرواؤں گا آپ کو، تو اس کتاب کا بھی اچھی طرح مطالعہ کریں۔ اس کے بعد آگے توحید کے بیان کے بعد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابدیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان شروع ہوتا ہے، تو وہ مقام رسالت کو سمجھنے کے لیے نہایت مفید ہے۔
حقیقت توحید و رسالت میں رسالت اور ابدیت کی موضوع کو اور مقامات رسالت کو سمجھنے کے لیے اس کا پچھلا حصہ نہایت مفید ہے۔ پہلا حصہ وجود باری تعالیٰ، توحید پر تو گفتگو چونکہ ہماری ہو چکی ہے، اب وجود باری تعالیٰ پر جو دلائل ہیں وہ اس کتاب حقیقت توحید و رسالت کا پہلا حصہ، اس کے بیشتر مقامات اور بیشتر دلائل اس موضوع سے متعلق ہیں۔ 2 کتابیں ہوئیں، اس کے بعد تیسری کتاب یہ کتابچہ ہے رب العالمین، لفظ رب کے معنی و معارف۔ یہ مجلہ منہاج القرآن میں، مجلہ میں قسط وار چھپے ہیں یہ موضوعات، مگر اب یہ کتابچے کی صورت میں موجود ہے۔ تو رب العالمین کا جو کتابچہ ہے یہ آپ اگر وہ اس میں بہت سارے مباحث یہ لفظ رب پر اور العالمین پر ہیں، مگر اللہ کے نظام ربوبیت اور العالمین پر گفتگو کرتے ہوئے بہت سے دلائل وجود باری تعالیٰ کے باب میں آئے ہیں۔ تو یہ کتاب، اور پھر یہ ایک ہے آگے عنوان صفحہ 29 پر ہے، رب العالمین جملہ فسادات کا علاج، یعنی زندگی میں مختلف فساد جو پیدا ہوتے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، اور رب العالمین کا جو تصور ہے اور عقیدہ ہے اور اس پر ایمان اور اس کا جو ایقان ہے، یہ جملہ فسادات کا علاج ہے۔ تو وہ ان فسادات کے اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے علاج کے مختلف پہلو بیان، یہ 11-12 موضوعات ہیں علاج کے حوالے سے۔ اس کے اندر بھی بڑا اجمالی ذکر ہے، مگر ایک ایک پیرے کے اندر 3-3 4-4 دلائل ہیں وجود باری تعالیٰ کے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ بنظر غائر دیکھیں گے توجہ سے، غور سے، تو آپ کو وجود باری تعالیٰ کے دلائل اس حصے میں بہت نظر آئیں گے۔ ویسے پورے کتابچے میں کہیں سائنسی دلائل ہیں، کہیں نظری دلائل ہیں، کہیں عقلی دلائل ہیں، کہیں اعتقادی دلائل ہیں، فکری مختلف، کہیں اخلاقی اور روحانی دلائل ہیں۔ اس لحاظ سے بہت سارے پہلو ہیں جو دلائل مہیا کرتے ہیں اس میں وجود باری تعالیٰ پر۔ اور وجود باری تعالیٰ پر اگر ذہن کلیئر ہو جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ضرورت، اس لیے میں نے کہا تھا کہ دونوں ترتیبیں بنتی۔ اگر وجود باری تعالیٰ دلائل کے ساتھ اس کا تصور سمجھ میں آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دلائل سے وجود باری تعالیٰ سمجھ میں آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی ہمارے دلائل میں سے ایک قسم ہوگی۔ وجود باری تعالیٰ دلائل سے سمجھ میں، نہ وہ دلائل کا موضوع ہے اور نہ سمجھ وجود باری تعالیٰ کا ادراک کر سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اور عقلیں اس کا ادراک یعنی احاطہ، ادراک کا معنی احاطہ نہیں کر سکتی، مگر اتنی خبر دیتی ہیں یہ چیزیں کہ کوئی ہے، کوئی ہے، اس کا پتہ دیتی ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دلائل سے اتنی سمجھ میں آ جائے کہ وجود باری تعالیٰ کا عقیدہ نہ صرف حق ہے بلکہ ضروری اور ناگزیر ہے، تو ضرورت مذہب پر ذہن خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ضرورت مذہب ہے، اس پر ذہن کلیئر ہو جائے تو وجود باری تعالیٰ پر عقیدہ خود بخود آسان ہو جائے گا۔ تو دو چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ کبھی بات ضرورت مذہب کو ثابت کر کے وجود باری تعالیٰ کا اس بات ہو جاتا ہے، اور کبھی وجود باری تعالیٰ کے اس بات سے ضرورت مذہب کا ثبوت فراہم ہو جاتا ہے۔ تو 3 کتابیں ہوئیں۔ چوتھی کتاب جو اس سلسلے میں نہایت اہم ہے وہ ہے انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقاء۔ انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقاء۔ یہ درست ہے کہ وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب، اس عنوان سے تو ابھی تک ہماری تصانیف میں سے کوئی تصنیف وجود یعنی منظر عام پر نہیں آئی۔ گو ایک کتاب تیار ہو گئی ہے، وہ انگلش میں ہے، ایگزسٹنس آف آل مائٹی اللہ۔ آپ نوٹ کر لیں جو انگریزی جانتے ہیں، ایگزسٹنس آف آل مائٹی اللہ یعنی وجود باری تعالیٰ۔ اس کے اوپر انگریزی میں ایک کتابچہ تیار ہے۔ اس موضوع پر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا
بہت سا مواد کتابوں میں موجود ہے، اور کتابوں میں بھی ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ اور تعمیر شخصیت کو غور سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، تو اس کے اندر بھی اس موضوع پر بڑا مواد ملے گا۔ تسمیت القرآن کو توجہ سے پڑھیں، بڑا مواد ملے گا۔ تو بہت ساری کتابوں میں یوں تو مواد موجود ہے، مگر یہ 4 کتابیں جو میں نے آپ کو سجیسٹ کی، یہ براہ راست وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر ہر طرح کے دلائل دیتی، ہر طرح کے دلائل۔ تو یہ کتاب انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقاء، یہ سائنسی دلائل دیتی ہے وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر، سائنسی دلائل ہیں، اور کچھ عقلی دلائل بھی اس میں ہیں، سائنسی دلائل بھی ہیں اور عقلی دلائل بھی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم تھوڑا اس کو بیان کر لیں کہ اس موضوع کی ضرورت کیا ہے۔ ممکن ہے بعض ساتھی یہ سوچیں کہ ہم سب اللہ کے وجود کو مانتے ہیں اور مسلمانوں میں سے کسی کا اس پر اختلاف نہیں، تو اسے موضوع کیوں بنایا گیا؟ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایک فتنہ وجود باری تعالیٰ کے انکار کا شروع سے چلا رہا ہے، اور دہریے لوگ، جن کو آپ دہریہ کہتے ہیں، جو کائنات کو مانتے ہیں اور خالق کے کائنات کو نہیں مانتے، کسی خالق کے قائل نہیں ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ ساری کائنات اور انسان سب کچھ از خود اتفاقاً وجود میں آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ تخلیق کائنات اتفاقاً ہوئی۔ یہ ایک نظریہ ہے پورا دنیا میں۔ تو جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں وہ وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، اور یہ تعداد لاکھوں میں نہیں، ممکن ہے تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو ایک تو ضرورت اس موضوع کو سمجھنے کی اس لیے ہے کہ آپ اگر قرآن مجید کی، اسلام کی، دین کی تعلیم اور تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں پاکستان میں کم مگر باہر اتنے افراد آپ کو کثرت سے ملیں گے کہ جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہوں گے اور ضرورت مذہب کے منکر ہوں گے۔ تو وہ کائنات کی کریشن کو بائی چانس کہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق اتفاقیہ ہوئی، کوئی با مقصد تخلیق نہیں۔ تو 2 نظریے ہیں، ذہن میں رکھ لیں کائنات کی تخلیق کے بارے میں۔ ایک کریشن بائی چانس، جو انگریزی لکھ سکتے ہیں لکھ لیں، پھر ترجمہ بھی لکھاتا ہوں، کریشن بائی چانس، اور ایک پرپوزو کریشن، یعنی ایک ہے اتفاقیہ تخلیق اور ایک با مقصد تخلیق۔ تخلیق کائنات کے بارے میں 2 نظریے، اتفاقیہ تخلیق اور با مقصد تخلیق۔ پرپز ہوتا ہے نا، پرپز، PURPOSE، پرپز اس سے ہے، پرپوزو، PURPOSIVE، پرپوزو۔ جو انگریزی نہیں جانتے وہ نہ لکھیں، مطلب انگریزی آدمی نہ جانتا ہو تو تلفظ اس کا پھر پنجابی میں ادا کرے، اور تو بچائی انگریزی کے ساتھ ظلم کرنے والی بات ہے نا۔ نہیں، یہ تصور بھی غلط ہے۔ انگریزی کے ساتھ انگریزی کا کیا قصور ہے، کیوں ظلم ہو اس پر؟ یہ بھی میں ضمناً اچھا کیا آپ نے ایک جملہ بول دیا اور مجھے موقع ملا کہ میں بات کروں۔ یہ ذہنوں کو وسعت دینی چاہیے۔ انگریز بولتے ہیں، سو یہ کافرانہ زبان ہے، یہ تصور جاہلانہ ہے، اور مسلمانوں کے ہاں اور اہل علم کے ہاں اس تصور کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھ لیں، انگریزوں سے انگریزی نہیں بنی، انگریز انگریزی سے بنے۔ اور پھر انگریز ہونا کافر ہونے کو نہیں کہتے، انگریز انگریزی بولنے والے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور ان میں کافر بھی ہیں۔ جیسے بر صغیر پاک و ہند میں اردو بولنے والے ہیں اور اس حصے میں مسلمان رہتے ہیں، اس حصے میں کافر ہندو رہتے ہیں۔ تو کیا اردو بولنے والے، چونکہ ہندو بھی اردو بولتے ہیں، تو کیا اردو بولنے والے ہندو ہونے جو ان کے اندر ہندو ان کی مناسبت سے اردو کی مذمت تو نہیں کر سکتے؟ ہندی زبان، جب ہندی زبان رائج تھی جن علاقوں میں، انہیں مسلمان بھی ہیں ہندی بولنے والے اور ہندو بھی ہیں، تو ہندوؤں کو دیکھ کر ہندی زبان کی مذمت تو نہیں کریں گے۔ اسی طرح دنیا بھر میں اگر تو اسلام، ایک نقطہ سا، اگر تو اسلام آفاقی دین ہے، مشرق سے مغرب تک پوری کائنات، تمام امتوں، تمام نسلوں، تمام ملتوں اور تمام طبقات انسانی کا دین ہے،
تو پھر اختلاف السنہ پہ غور کرنا انتہائی ظلم ہے اسلام پر۔ زبانوں کا فرق کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر اسلام تو سب طبقات انسانی کا دین ہے، اور اگر اسلام صرف عربی اور اردو بولنے والوں کا دین ہے تو پھر ہمیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کی آیت سے دستکش ہو جانا چاہیے۔ اس عقیدے کو چھوڑ دینا چاہیے کہ للعالمین نذیرا، کہ ساری کائناتوں اور طبقات انسانی کے لیے نذیر بن کے آئے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ساری کائناتوں کے لیے حضور علیہ السلام رحمت ہوئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم، اے تمام طبقات انسانی، میں تم سب کی طرف جمیعا، تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام طبقات انسانی کے لیے ہے، اور انسانوں کی جملہ نسلوں، طبقوں، ملتوں اور امتوں کے لیے ہے، تو جملہ طبقے کون ہیں؟ مختلف زبانیں بولنے والے، عربی بولنے والے بھی اور اجمی بولنے والے بھی، اجمی بھی، انگریزی بولنے والے بھی، افریقی بولنے والے بھی، اردو بھی، ہندی، فارسی، سب زبانیں اسلام کی ہی زبانیں، لہذا زبانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہم چونکہ مشرق میں ہوئے، یہاں ہماری اپنی زبانیں ہیں، یہ ہماری سوچ میں تنگی ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مشرق میں دیکھتے ہوئے اسلام کو مشرق میں محصور کر دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید نے تعلیم یہ دی تھی کہ جب نور ایمان کی بات کی تو کہا لا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ مشرقی ہے اور نہ یہ مغربی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام کا جی علم آدم الاسماء کلھا بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ ساری زبانیں بولنے والے اس کے دامن کے اندر موجود ہیں، یعنی کوئی زبان اسلام کے لیے غیر، اسلام کی زبانیں ہونے کا مطلب یہ کہ ہر زبان اسلام میں ہے، یعنی ہر زبان بولنے والے مسلمانوں میں ہیں، اور ہر زبان بولنے والا مسلمان ہو سکتا ہے۔ گویا اسلام ایک ایسا دین ہے کہ دنیا کی ہر زبان بولنے والوں میں یہ دین پایا جاتا ہے، ساری زبانیں اسلام میں ہیں۔ قرآن عربی میں ہے، وہ قرآن عربی میں ہے، وہ فضیلت ہوئی، وہ صرف فضیلت ہوئی، اس کو مختص نہیں کر سکتے کہ اسلام کی زبان صرف عربی ہے۔ جو یہ سمجھے اسلام کی زبان صرف عربی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن مجید کو صرف عرب کے لیے مانتا ہے، تو اس نے تو اسلام کا اور حضور علیہ السلام کی رسالت کا دائرہ تنگ کر دیا۔ تو عربی میں قرآن کا اترنا اور حضور علیہ السلام کی زبانیں اقدس کا عربی ہونا اور اہل جنت کی زبان کا عربی ہونا، یہ ساری باتیں، اس سے کیا حاصل ہوا کہ عربی زبان کو اس نسبت کی وجہ سے سب زبانوں پر فضیلت، سب زبانوں پر، کہ ہمارے محبوب کی زبان جو ہوئی اور اللہ کی کلام کی زبان ہوئی اور اہل جنت کی زبان فضیلت۔ تو پنجابی پھر کیا ہوئی؟ ہم پنجابی بولتے ہیں تو کوئی ہے جگہ اسی قرآن و حدیث میں کہیں؟ سب غیر اسلامی بن جائے گا۔ تو چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ نہ زبانوں میں فرق کیا جائے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، تو ہر رسول جو آتا رہا وہ اپنی اپنی قوم کی زبان میں آتا رہا۔ تو عربی زبان میں تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، اس سے پہلے 1,24,000 یکم و بیش انبیاء جتنے بھی آئے وہ مختلف زبانوں میں آئے، تو ساری زبانیں اسلام کی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وسماکم المسلمین، سارے مسلمان ہوئے، سب کا دین اسلام ہوا، مگر کسی وقت اسلام ہی کی دین کی زبان عبرانی رہی، کسی وقت اسلامی کی زبان سریانی رہی، کسی وقت سنسکرت رہی، کسی وقت کوئی، تو ساری زبانیں اسلام کے دامن میں، یہ اسلام کی ہمگیریت ہے اور آفاقیت۔ مگر ایسے مذاہب دنیا میں ہیں جو صرف ایک زبان کے اندر بند ہیں، ایسے مذاہب ہیں جو مثلا ہندوازم لے لیں، ہندو مذہب وہ ایک زبان کے اندر ہے، تو ایسے مذاہب ہیں جو ایک ایک زبان میں بند ہیں، مگر اسلام اور بعض اور بھی جو الہامی مذاہب ہیں وہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک بات لباس کی بات ضمناً چونکہ کر دی میں سمجھا دوں، یہ آپ ایک مشن سے متعلق ہیں، اور آپ اگر اس طرح کی بات کہیں گفتگو کرتے ہوئے کریں یا کوئی آپ سے سوال کرے اور آپ ایسا جواب دیں کہ اس سے اس مشن کے ساتھ منسلک ہونے سے جو آپ کو دین کی اصل گہرائی اور گہرائی اور وسعت اور عالمگیریت کا تصور ملنا چاہیے تھا وہ آپ کی بات سے نہ جھلکے،
تو لوگ محسوس کریں گے کہ پھر یہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے نوجوان نسل بھاگ گئی ہے دین سے۔ دوسری بات لباس کی کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں کوئی لباس سوائے اس شرط کے کہ جس کو قرآن مجید نے متعین کیا کہ لباس ساتر ہو اور زینت ہو۔ لباس حفاظت، ستر، زینت، تین چیزیں لباس کے مقاصد ہیں، حفاظت، ستر اور زینت۔ اچھا، یہ جو لباس بھی یہ تقاضے پورے کرے، سن لیں وہی لباس اسلامی ہے۔ کوئی لباس، اب جب ہم کوئی لباس کی بات کریں گے تو اس میں یہ ان تقاضوں کا پورا ہونا شرط ہوگا۔ سو ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کوئی لباس غیر اسلامی اور کافرانہ نہیں ہے۔ اب رہ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس، اس کو فضیلت ہوگی۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا اور جس کا معمول امت کو عطا فرمایا سنت کے ذریعے، اس کو سب لباسوں پر فضیلت ہوگی، تو وہ افضل ہوگا۔ باقی لباس مفضول ہوں گے، مگر ہر وہ لباس جو ان تین شرائط کو پورا کر رہا ہوگا وہ غیر اسلامی نہیں ہوگا، وہ اسلامی ہی ہوگا۔ خواہ اس میں کوٹ ہو، خواہ اس میں پینٹ ہو، خواہ اس میں قمیض ہو، خواہ چادر ہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ مغرب کی دنیا میں چلے جائیں، مغرب کی دنیا کا لباس ہی وہی ہے جو مغربی لوگ پہنتے ہیں، تو وہ کافروں کا لباس نہیں ہے، وہ خطہ ارض کے مغربی حصے کا لباس ہے۔ خواہ وہ کافر ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں، ان میں متقین بھی وہی پہنتے ہیں، یہ علاقائی لباس ہیں، ان میں فاسقین بھی وہی پہنتے ہیں۔ آپ علاقوں میں چلے جائیں جہاں دھوتی اور چادر پہننے کا رواج ہے، علاقوں میں جائیں جہاں پاجامہ اور شلوار پہننے کا رواج ہے۔ جس طرح آپ کی دھوتی اور پاجامہ اور شلوار ایک لباس ہیں، اس طرح عالم مغرب میں پاجامے کا یا شلوار کا بدل پینٹ ہے، پتلون ہے، یہ ان کا لباس ہے۔ جس طرح ہم اور آپ ویسٹ کوٹ پہن لیتے ہیں، ان کا کوٹ ہے۔ جس طرح ہم شیروانی پہنتے ہیں، اچکن پہنتے ہیں، ان کے بھی ہیں۔ بعض علاقوں میں جبے ہیں۔ تو مختلف اسلامی تاریخ کے ادوار میں بھی لباسوں کی شکلیں رہیں۔ ہم اس طرح کی ٹوپیاں پہنتے ہیں، برِ صغیر میں جناح کیپ چل پڑی۔ ترکی کا زمانہ جو 700 سال تک اسلامی تاریخ کا، وہاں گول ٹوپی، رومی ٹوپی چلتی تھی۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو ذہن میں رکھا کریں کہ افضل اور مفضول تو ہے کہ جو چیز سنت ہے وہ سنت ہے، اس کا درجہ سنت ہونے کے ناطے سے اونچا ہے، سو وہ افضل ہے۔ جو چیز سنت نہیں وہ مباحات میں سے ہے۔ سو ہر وہ چیز جو مباح ہے وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے۔ کیا چیز؟ اب ٹائی کمی، ٹائی میں کوئی حرج نہیں، ٹائی میں کوئی، کالر میں کوئی قصہ ہی نہیں۔ قمیض سینے کے طریقے دیکھو نا، کتنا ظلم اور زیادتی اور ناانصافی ہوگی کہ ہم قمیض پہنتے ہیں، یہ جس کی چھوٹی پٹی ہوتی ہے اکثر بین کہتے ہیں، اور کالر کیا، اسی کو ڈبل کر کے الٹا کر دیں وہ کالر ہے۔ کوئی ڈبل کر کے پہن لے تو حرام ہو جائے، ہم سنگل والی پہنتے پھریں تو حلال ہو۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ اب اگر اس کو صلیب کہتے ہیں آپ ٹائی کو، تو آپ سارے اپنی شیروانیاں ذرا کھولیں، ایک منٹ میں آپ کو سمجھا دوں۔ اپنی شیروانیوں کے بٹن کھولیں سارے، جو قمیض آپ نے پہنے ہوئے ہیں، جو قمیض، خواہ بین والے خواہ ڈبل کالر والے، ذرا ان کی حالت اور بٹنوں کا نشان دیکھیں کیا بنتا ہے صلیب کے نہیں ہے کوئی صلیب سے پاک؟ اور جن کی شیروانی پہنی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں، شیروانی کا کالم، اب اسی کو بند کریں ذرا، اب دیکھیے ہے کہ نہیں صلیب کا نشان؟ بند، گلے کا گول اور آگے بٹن، یہی کچھ ٹائپ۔ میں یہ سمجھا، وہ اس طریقے سے کوئی نہیں ہے صلیب، صلیب کا نشان ہی یہ نہیں ہے۔ یہ محض میں آپ کو عرض کروں، ہاں وہ صلیب میں بتاتا ہوں۔ اب یہ جو ٹائی ہے، ٹائی بھی اسی طرح، جس طرح آپ کے قمیض کا گلا ہے گول، اس کا ایک رخ گلے کی طرح گول ہے اور ایک رخ آگے لٹکا ہوا۔ یہ مغربی لباس کا ایک حصہ ہے۔ ہم لوگوں نے یہ شعار نہیں، یہ جو آیت حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں اور اطلاق کرتے ہیں، فہو منہم کی من تشبہ بقوم فہو منہم، سمجھ، من تشبہ بقوم فہو منہم، یاد رکھ لیں فہو منہم کے لیے لازم ہے کہ تشبہ ہو، اور تشبہ ان کا مذہبی شعار ہوتا ہے، تب تشبہ ہوتی ہے۔
جو غیر ان کے غیر مذہب میں نہ پایا جائے، وہ ان کی علامت مذہبی شعار جو ان کے غیر مذہب میں نہ پایا جائے صرف ان میں ہو اور بطور مذہبی شعار کے ہو، صرف ان میں ہو غیر میں نہ ہو، اس کے اپنانے سے تشبہ ہو جائے گی کہ پہنے ہوئے کو شک گزرے گا کہ یہ بھی عیسائی نہ ہو، تو اس تشبہ سے جو شک گزرے گا اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب یہ ٹائی کو آپ لے لیں، پوری دنیا مشرق و مغرب میں مسلمان بھی ٹائی پہنتے ہیں جو کوٹ پینٹ کا لباس پہنتے ہیں، عیسائی بھی پہنتے ہیں، نمبر 3 یہودی بھی پہنتے ہیں، یہودیوں میں صلیب کا عقیدہ نہیں، ہندو بھی پہنتے ہیں، وہ عیسائی ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ مذاہب بھی الگ ہیں، ہندوؤں کے ہاں اس کا کوئی عقیدے کا وجود نہیں، ہندو بھی پہنتے ہیں، مسلمانوں میں بھی پہننے والے پہنتے ہیں، یہودی بھی پہنتے ہیں، بدھ مت بھی والے بھی پہنتے ہیں، جینی بھی پہنتے ہیں، زرتشتی بھی پہنتے ہیں، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے دہریے وہ بھی پہنتے ہیں، کمیونسٹ بھی پہنتے ہیں، عیسائی بھی پہنتے ہیں، پوری دنیا میں یعنی یہ ایسا لباس ہے کوٹ پینٹ ٹائی کہ ایک مغربی لباس ہے، مغربی، اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے اور کسی مذہب سے بھی تعلق نہ رکھنے والے سب پہنتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب آپ کسی نے کوٹ پینٹ ٹائی اگر یہاں پہنا ہوا ہو، ہزارہ مسلمان دیکھ، تو کبھی پہنے ہوئے کو یہ گمان گزرا کہ کہیں یہ عیسائی نہ ہو؟ ہندو بھی پہنتا ہے، مسلمان بھی پہنتا ہے، یہودی سارے پہنتے ہیں، اور وہاں عیسائی بھی پہنتے ہیں، غیر عیسائی بھی پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہرگز ان کا مذہبی شعار نہ ہوا کہ جس کو پہنے ہوئے دیکھ کر تشبہ واقع ہو کہ کہیں یہ عیسائی تو نہیں۔ ہاں اگر اس پر ہم بحث نہیں کرتے، بعضوں نے کہا جی یہ صلیب کے طور پہ دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی، اس پر کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس، ایک گمان ہے، اور جس نے کہا کہ ہرگز یہ صلیب کی علامت کے طور پہ نہیں بنائی گئی تھی، اس پر بھی کوئی دلیل واضح نہیں، یہ بھی دونوں گمان ہیں۔ یہ جس نے کہا کہ یہ صلیب عیسائیوں نے مسلمانوں کو چکمہ دینے دھوکہ دینے کے لیے صلیب کی ایک لباس کی شکل بنائی تھی، اس پر بھی کوئی دلیل، اور جس نے کہا کہ یہ بالکل اس حوالے سے نہیں بنائی گئی تھی، اس پر بھی کوئی دلیل۔ ممکن ہے بنانے والے نے اسی خیال سے بنائی ہو جب کبھی یہ لباس کا حصہ بنی، اور ممکن ہے اس خیال سے نہ بنائی ہو۔ سوال یہ ہوا کہ اگر تو ایک وقت تک اسے صرف عیسائی پہنتے تھے، اگر، جو کہ ثابت نہیں ہے، تو اس وقت تک کہ جب صرف عیسائی پہنتے تھے اور ان کے علاوہ کسی اور مذہب کا ہرگز نہیں پہنتا تھا، تو تب اگر کسی اور نے پہنا تو تشبہ واقع ہوتا ہوگا، تو اس وقت تو تشبہ کے تحت فہو منہم کا اطلاق ہوتا ہوگا۔ مگر جب پوری دنیا میں لباس پہنا جاتا ہے، عیسائی اور غیر عیسائی، مسلم اور غیر مسلم، تو اب نہ یہ شعار ہے ان کا، نہ یہ اس سے تشبہ ہے، نہ تشبہ ہے نہ فہو منہم کا اطلاق ہے، تو اس میں کوئی چیز غیر اسلامی، اس میں پھر افضل مفضول کی بات میں آپ کو سمجھا چکا، وہ بات سمجھا چکا کہ لباسوں کا موازنہ، اعلیٰ لباس اور افضل تو ہم وہی جانیں گے نا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب دیکھیں نا، ہم لمبے قمیض توپ جو ہے وہ نہیں پہنتے، عرب میں یا اس زمانے میں وہ چلا آ رہا ہے، وہ افضل ہے ہم سے، مگر ہم اپنے لباس کو اسلامی لباس کہنے پر مصر ہیں نا۔ اس طرح اہل مغرب کا یہ لباس، ان کا بھی حق ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارا لباس زیادہ بہتر ہے۔ سو ان چیزوں میں جہاں تک کہ کوئی شرعی نص اور دلیل موجود نہ ہو کسی چیز کو حرام یا ناجائز کہنے کی، نہیں کہنا، یہ محض ہماری تنگ نظری اور اس کے ساتھ ہم نے ایسے خیالات متعلق کر لیے۔ ایسی چند چیزیں ہیں جن کو ہمیشہ خیال میں رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے چھریوں سے، چمچ سے، کانٹوں سے کھاتے ہیں، بھئی یہ چیزیں آغاز تو مغرب میں ہی ہوئی ہوں گی، بہت ساری چیزیں مغرب میں بنتی ہیں، یہاں استعمال میں آتی، چمچ سے، چھری کانٹوں سے کھانا، تو یہ ابتداءً تو مغربی اقوام نے ہی شروع کیا، مگر ہمارے یہاں چلتا ہے۔ سو کھانے کے جب طریقے ہوں گے تو ہاتھ سے کھانا افضل ہوگا، چونکہ سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو افضل اور مفضول کا فرق آ گیا، مگر اس کے کھانے کو چھری کانٹے سے کھانے کو چمچ سے کوئی کسی دلیل پر ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی یہ دلیل دے کہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں وہ ناجائز ہے، تو پھر تو سارا مسلک ہی آپ کا دھڑام گر جائے گا۔ یہ جو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تفریق کرتے ہیں، ہمارا تو طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو سنت سے ثابت نہ ہو وہ ناجائز نہیں، جو سنت سے ثابت ہے وہ مسنون ہے، جو سنت سے ثابت نہیں وہ غیر مسنون ہے، مگر مستحب ہو سکتا ہے، مباح ہو سکتا ہے،
اولا خلاف اولا بہت سارے درجات ہیں، مباحات ہیں. تو یہ اس چیز کے اوپر ذہن بڑا کلیئر. اب ویسٹ کوٹ ہم پہنتے ہیں، اب یہ کون سی سنت سے ثابت ہے؟ شلوار ہم سب پہنتے ہیں، حضور علیہ السلام نے شلوار لی مگر پہنی نہیں پہنی. کوئی اس سے یہی دلیل لینا چاہے بالفرض کہ خیال فرمایا تو لے آئے مگر ناپسند فرماتے ہوئے نہ پہنی. اگر کوئی اس سے یاخذ کرنا چاہے بھئی نہیں پہنی، کیوں نہیں پہنی؟ ناپسند فرمایا، اتار دی. اب بات کو سمجھے نا؟ ایک تصویر لگی ہوئی تھی، بعد ازاں حضور علیہ السلام نے پردے پر اتروا دیے. مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ آدمی جس ذوق کا ہو ذہن کو دلیل کے ساتھ جس طرف لے جائے، مگر حلت اور حرمت اس کا انحصار ہمیشہ دلائل شرعیہ پر ہونا چاہیے. جی ہاں اس کا سرابیل کا ترجمہ زیادہ تر پاجامہ کیا گیا. اب یہ بھی آپ اور موضوع بڑھتے جائیں گے. میں نے ضمن کچھ چیزیں اصول کے طور پہ سمجھائی ہیں، آپ اس کا اطلاق ہر جگہ کر سکتے ہیں. اس طرح کی نشست ایک لازمی ہاں بڑی ضروری ہے. اب ٹوپیوں کی بات آپ نے کر دی. اب ٹوپی، ہاں یہ بھی بڑی ضروری ہے. آپ ایسا کر لیں، کوئی اگر وقت ان دنوں، یہ بڑا ضروری موضوع ہے نا، اس میں آپ کے 20 سوالات آئیں گے. وقت نکال کے کوئی ایک نشست ہم مختص کر لیں گے کہ جو عموماً جس میں کھلے سوالات ہوں اس نوعیت کے، جس سے یہ واضح ہو کہ کون سی چیز دلائل شرعیہ پر مبنی، کون سی باتیں گمان پر مبنی ہیں، کیا تنگ نظری ہے، کیا وسعت نظری ہے، کیا دینی عصبیت ہے اور کیا غیر عصبیت ہے، تاکہ یہ تربیت ہونی چاہیے علمی اعتبار سے. جی 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 ہاں امامے کے صحیح بات. جی ہاں جی آپ تو کبھی کسی کو مسلح پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے جب تک سر پر امامہ اور تصدیق تھے. اس دن سے ہم اس کا شکار ہیں. کریں. میں آپ کو ایک یہ بھی قاعدہ سمجھاؤں، یہ بات بھی آپ نے حوالہ دے دیا، بہتر ہے. بزرگان دین کے معمولات، بزرگان دین کے معمولات، ان کے اپنے اور معمولات جو اپنی جگہ پر جاری فرمائیں، ان کی حیثیت شریعت میں کیا ہے، اس کو سمجھیں. یعنی یہ بہت سے معاملات جو ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں. پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کے معمولات شریعت کی حلت و حرمت میں سند نہیں ہیں. ایک بات، ہم دین کے طالب علم ہیں. آپ نے 8-10 سال لگا کے مدارس میں پڑھا، مدارس میں فقہ پڑھی، اصول فقہ پڑھی، اور یہی اصول فقہ ہے جس سے آپ نے مسائل شریعہ کا استنباط کا ڈب سیکھا. آپ نچلی کتاب جو اصول فقہ کی پہلی اصول الشاشی سے لے کر پھر نور الانوار سے لے کے توضیح تلویح تک، مسلم الثبوت تک، تمام کتابیں اس سے ہٹ کر تو اصول شریعہ اور کہیں ہیں نہیں ہے نا. کسی جگہ دلائل شریعہ میں یہ دلیل پڑھی آپ نے کہ شریعت کے مسائل کی بنیاد، حلت و حرمت کی بنیاد، حرام و حلال یا جائز اور ناجائز کی بنیاد، وہ کتاب و سنت یا آثار صحابہ ان کے علاوہ بزرگان دین کے معمول پر ہے؟ کہیں کسی جگہ اصول میں یہ بات پڑھی؟ بات کھل کر کریں. میں آپ کو اس لیے کہ دین کے اندر جب آپ کے ذہن میں کلیئرٹی ہو تو جرأت سے بات کریں گے، التباس ہوگا تو گھبرا کر بات کریں گے. میں اگلی بات سمجھاؤں گا کہ پھر اولیاء کرام اور بزرگان دین کے معمولات کی حیثیت ہمارے یہاں دین اور شریعت میں کیا ہے، وہ میں اس کا الگ عرض کروں گا. میں آپ کو پہلے یہاں سے لا رہا ہوں کیونکہ طریقہ ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی اور پھر اس بات. یہ ہمارے ہاں جس طرح اوروں میں افراط اور تفریط پھیل گئے ہیں، ہمارے ہاں بھی افراط اور تفریط ہے. اور ہم لوگ بھی بہت سے امور میں اس علم سے جو ہمیں کتاب و سنت سے ملا ہے اور اس اصول سے جو ہمیں میسر آیا ہے اپنے مدارس کے ذریعے، جب عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی ساری زندگی پڑھتے تو یہ رہے کہ مسائل شریعہ کا ثبوت قرآن سے ہوتا ہے، ایک مسائل شریعہ کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اجماع اور قیاس، اور یہ پڑھتے رہے کہ حلت و حرمت کے لیے کتاب و سنت کے بعد اور دلیل نہیں ہوتی، حلال و حرام کے لیے، جائز و ناجائز کے لیے. اور پھر جو اجماع ہے، یہ اجماع یہ حکم کو ثابت کرنے والا، اجماع اور قیاس حکم کو
ثابت کرتے ہیں، مظہر للحکم ہے، اور کتاب و سنت مثبت للحکم ہے۔ کتاب و سنت سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے اور اجماع اور قیاس سے ثابت نہیں بلکہ ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اندازہ کر لیں کہ اجماع اور قیاس جو اصول شرعیہ ہیں ان میں بھی اور کتاب و سنت میں فرق کیا گیا علم کے اندر، کہ احکام شرعیہ کتاب و سنت سے ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد اجماع اور قیاس تو تنہا اولیاء اللہ بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کا، دو کا، تین کا، 10 مختلف اولیاء کرام اکابر کے بھی اصاغر کے بھی، ان کے معمولات جو ہیں وہ تو نہ کتاب ہیں، نہ فی نفس ہی سنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اجماع ہیں، نہ فقہی اعتبار سے اور اصولی اعتبار سے قیاس میں۔ تو پہلی بات تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھ لیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جب کوئی بات چھڑتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں جی یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ پوچھتے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی نسبت ہے گولڑا شریف تو کہے گا جی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ ہے۔ کسی کی نسبت بغداد شریف کہے گا جی ہمارے حضرت کا معمول یہ ہے، سوچیے یہ حلال، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوئی سیال شریف کا حوالہ دیکھ کہہ دے گا یہ ہمارے حضرت شمس خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا معمول، حضرت پیر صاحب کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا بغداد شریف اور توسا شریف اور سیال شریف اور گولڑا شریف اور شرک پور شریف اور سرہند شریف اور اجمیر شریف، یہ سارے جو مراکز ہیں، کیا ان سے یہ مثبت للشریعت ہیں؟ کیا ان سے شریعت کے مسائل کی بنیاد ملتی ہے؟ کیا شریعت انہوں نے دی ہے یا شریعت دینے والا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس احکام کو ظاہر کرنے والے پھر آگے؟ تو پہلی بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، اس روش کو ترک کریں۔ ہماری نوجوان نسل اور پڑھے لکھے لوگ جو ہم سے بھاگ گئے اور دوسرے بازی لے گئے، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہوا کہ ہم نے جب بات کی، ہمارا مبدأ استدلال، ہماری دلیل جا کے بزرگان دین کی کتابوں اور ان کے معمولات پر رک گئی، اور انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی دلیل میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پیش کر دی۔ آپ حیران ہو گئے، یعنی یہ رجم کا مسئلہ تھا وفاقی شرعی عدالت میں، رجم کا، جب وہ پہلے انہوں نے رجم کو خلاف شریعت ثابت کر دیا، پھر دوبارہ جب انہوں نے بلایا، میں گیا، 3 دن دلائل ہوئے اور رجم دوبارہ ثابت ہو گیا، فیصلہ انہوں نے بدل دیا اپنا۔ جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ رجم کو قرآن سے مانتے ہیں، رجم کی سزا کا حد ہونا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے کہ پھر کس طرح حد آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ مفروضہ آپ نے کہاں سے قائم کر لیا کہ حد قرآن کے سوا اور کسی جگہ سے ثابت نہیں ہوتی، حد سنت سے بھی ثابت ہوتی۔ میں نے کہا آپ کے نزدیک گویا حد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل اس سے ثابت ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ ثابت کریں گے؟ میں نے کہا میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ اہل حدیث علماء، میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا تھا، اور پھر اس میں وہ کہنے لگے کہ حدیث کون سی ہے جس سے ثابت کریں گے؟ میں کہ حدیث متواتر ہیں۔ اچھا، تو وہ پیچھے کچھ بیٹھے تھے، اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی آئے ہوئے کچھ علماء اہل حدیث، کچھ اسلام آباد کے اور جگہوں سے، کچھ کراچی، مختلف جگہوں سے۔ اب اہل حدیث علماء فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ حدیث اور سنت پر ہم ہی گفتگو کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو موحدین اور اہل القرآن کہتے ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ قرآن پر صرف ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم کس پہ فخر کرتے ہیں؟ کوئی ہے ہمارے بھی، ہم بھی فخر کرتے ہوں کہ اس پر قرآن پر فخر وہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ استدلال استنباط غلط ہو یا درست، وہ ان کی علمی کمزوری، ان کی، آپ ان کے چھوٹے سے بچے کو پکڑ لیں، 10 12 15 16 سال کا، ان کے مدرسے کا یا کسی مذہبی گھرانے کا پکڑیں، وہ فر آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائے گا، وہاں لگیں یا نہیں ٹھوکتا پھرتا ہوگا، مگر ہر مسئلے میں آیتیں لگائے گا۔ وہ پڑھنے والا مفت میں مروب ہو جائے گا، پڑھنے والا مفت میں مروب ہو جائے گا۔ مقصد بات سمجھانے کا یہ تھا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا عبور کس میں ہے، اسی حوالے سے کہہ رہا تھا، ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا عبور کس میں ہے، تو آپ دیانتداری سے جواب دیجئے، افراد کو اکا دکا مستثنا افراد کو چھوڑ کے کہ آپ نہ لیں جی ہمارے فلاں آدمی سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، وہ فلاں کو چھوڑ دیں، فلاں کو
چھوڑ دیں، بالعموم بات کریں. کوئی ہے بات کہنے والی فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارا قرآن پہ عبور ہے مسلکن، عام ہمارے مسلک کے علماء، خطبہ، واعظین، طلباء کا یہ ہمارا حدیث اور سنت پر عبور ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی بنیادی یہ کہ ہم پورا کا پورا جب درس پڑھتے ہیں تو قرآن مجید تو اس میں شامل ہی نہیں ہوتا. ہمارے مدارس میں قرآن مجید کا ایک پارے کا بھی ترجمہ شامل نہیں ہوتا. سیرے سے قرآن مجید تو شامل نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرایا جائے. وہ آ جا کے صرف جلالین شریف پڑھتے ہیں، یہ تھوڑا سا حصہ ابتدائی بیضاوی کا پڑھ لیتے ہیں، تو قرآن مجید تو پڑھایا ہی نہیں جاتا. کہ قرآن جس طرح اب آپ نے 2 دن پڑھا اور یہ سارا پڑھیں گے، قرآن مجید تو پڑھنا پڑھانا یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو قرآن مجید سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ 7ویں سال آخر میں ہم نے مطالعہ قرآن رکھا ہوا ہے جامعہ کے آخری سال میں. اب وہ آپ سے کچھ دن پہلے جب یہ 7ویں سال کو مطالعہ قرآن میں نے صبح شروع کرایا ہوا تھا، اب وہ طلباء بھی شریک ہیں آپ کے ساتھ درس، وہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو قرآن مجید کا مطالعہ تو کرایا نہیں جاتا. سنت اور حدیث پاک جو ہے اس کا صرف دورہ کراتے ہیں. اس کا ہوتا ہے دورہ. ٹائم اتنا 1 سال کا بچتا ہے تھوڑا سا یا 1.5 سال میں، جس میں تمام کتابیں منتخب نصاب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا دیتے. ابھی حدیث پاک کے حوالے سے تو ابھی اس وقت تک، آگے انشاءاللہ ہم اس میں تبدیلی اللہ کو منظور ہوا تو لائیں گے، مگر اس وقت تک جس طرح مطالعہ قرآن کا ایک نظام شروع کیا ہے، ہم 7-8 مہینے جب چھٹیاں نکال ہم حدیث پاک کے مطالعے اور پڑھانے اور تدریس میں بھی 1-2 سالوں کے اندر انشاءاللہ پورے نظام تدریس کو ایک مرتبہ کنٹرول کر کے، چونکہ پہلی کھیپ ابھی آخری سال میں کر کے 1-2 سالوں کے اندر انشاءاللہ حدیث پاک کے مطالعہ میں اور پڑھانے میں بھی اس طرح تبدیلی نظام میں لائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھائی جائے، کم سے کم 2 سال پڑھائی جائے. ویسے ہمارے یہاں 2 سال تو تدریس اب بھی حدیث پاک کی ہمارے یہاں 2 سال اب بھی چلتی، یعنی 6 سال سے شروع ہو جاتی، بلکہ 5ویں سال سے حدیث پاک شروع ہوتی. مشکات شریف 5ویں سال سے، پھر حدیث کی کتابیں باری باری چلتی رہتی ہیں 7ویں سال کے انتہا تک. ہمارے یہاں 2.5 سال 3 سال جزوی وقت جس طرح طلباء کو مختلف فنون کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو حدیث پاک کے ساتھ چلتا ہے تعلق. تو 2 چیزوں سے ہم لا تعلق ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ کے نکلتے ہیں تو ایک تو مدرسہ میں تدریس کے دوران بھی کتاب و سنت کے ساتھ ہماری صحیح ممارست نہ ہوئی، شغلی قائم نہ ہوا، اور جب پڑھ کے نکلے تو پڑھ کے نکلنے کے بعد عملاً ہمارا تعلق مسلک چونکہ اولیاء کرام بزرگان دین کے ساتھ متعلق ہے تو ان کے تصوف کے ساتھ بھی ہے، تو ان کے حالات کو پڑھا. پھر ہر ایک کسی نہ کسی سلسلے میں منسلک ہوتا ہے تو اپنے سلسلے کے مشائخ سے تعلق ہوا، ان کا مطالعہ کیا، اور مریدین کے اندر ایک رجحان ہوتا ہے، پھر ان معمولات پر انحصار کیا، اولیاء کرام کی حکایات کرامات پر انحصار زیادہ کیا. کچھ ایسی جو ایک عام مسلکی مزاج ہوتا ہے اس ماحول کے مطابق گفتگو پسند کی جاتی ہے، عوام میں تقریریں ہوتی ہیں اس طریقے سے. ہمارے ہاں جلسے چونکہ میلاد النبی کے، میں آپ کو تجزیہ بتا رہا ہوں، معراج النبی، میلاد النبی، محرم الحرام مقرر ایام کے جلسے ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں تقریریں چلتی ہیں، اور ان میں تاکہ تقریروں کی مانگ زیادہ ہو، اسی کے ساتھ چونکہ روزگار اور کاروبار متعلق ہوتا. یہ حقیقتیں ہیں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ کس چیز نے ہماری جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی. چونکہ روزگار متعلق ہے اس چیز سے، جلسوں سے، تقریروں سے، اور تقریروں کے مواقع ہوتے ہیں خاص خاص ایام، سو زارا زور اچھی اچھی تقریریں انہی کو یاد کرنے اور تیار کرنے پر ہو جاتا ہے. اب ان میں کتاب و سنت کے عموم بالعموم تعلیمات سے غرض کوئی نہیں ہوتی. وہ زوردار تقریریں 2-2 4-4 ایک موضوع کے مطابق وہ سال بھر چلتی ہیں. وہ عوام کا بھی پھر چونکہ جلسوں میں وہی کچھ سنتے ہیں تو مسلک کے عوام کا بھی مبلغ علم اور دائرہ علم اور ذوق وہی متعین ہو جاتا ہے. علماء کا اور خطباء اور واعظین کا چونکہ روزگار متعلق ہے، ان کا زور سارا انہی موضوعات پر رہتا ہے، ان موضوعات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. آگے چلیے، سننے والوں کا بھی وہی ذوق بن گیا، بولنے والوں کا بھی وہی بنا، لکھنے والوں کو بھی تصانیف کے ذریعے روزگار چاہیے، لکھنے والوں کو بھی تصانیف کے ذریعے روزگار چاہیے. سو جن کتابوں کی مانگ زیادہ ہوتی ہے وہ لکھتے بھی انہی موضوع پر ہیں. سو سارا کا سارا مارکیٹ جو ہے ساری مسلک کی وہ مخصوص موضوعات پر جو یعنی خلافیات موضوع ہیں، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جن پر اختلاف پایا جاتا ہے ان پر کتابیں ملیں گی. معراج النبی پہ ملیں گی، محرم الحرام پہ ملیں گی، شہادت پہ ملیں گی، میلاد پر ملیں گی. وہ ان موضوعات پر سارا نظام بند ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو اصل علم ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف مدرسوں کی 4 دیواری کے
اندر. اور اس علم کی بھی پوزیشن میں نے بتا دی کہ کتاب و سنت کے ساتھ کہ پڑھنے پڑھانے میں انصاف نہیں ہوتا. قرآن و حدیث جس کی خاطر سارے علم بنے، جس کی خاطر سارے فن بنے، جس کی خاطر مدرسے اور سب کچھ وجود میں آیا، اس کے لیے وقت نہیں بچتا، وہ پڑھایا نہیں جاتا. باقی فنون جو پڑھے جاتے ہیں وہ آگے چل کے آپ کو معاشرے میں کام نہیں آتے. مثلا آپ نے منطق پڑھی، وہ معاشرے میں اب کام. آپ نے اصول کی جتنی کتابیں پڑھی وہ آپ کو اپنی خطابت اور اپنے دینی عملی زندگی میں کام نہیں آئیں گی. فارسی پڑھی کام نہیں آئے گی. جتنی فنی کتابیں پڑھی وہ کام سوائے ایک فقہ کے، اور فقہ صرف اتنی کام آئے گی کہ کوئی مسائل کسی نے پوچھ لیے بتا دیے، بس. عملی زندگی میں تقریروں میں فقہ بھی کام نہیں آئے گی. تو جو آپ پڑھ کے آئے تھے، نحو بھی گئی عملی زندگی میں آ کر، صرف بھی گئی، سارے فنون بھی گئے، منطق بھی گئی، فلسفہ بھی گیا، علوم بھی گئے، سب کتابیں بھی گئیں، فقہ بھی گئیں. اور قرآن و حدیث کی عملی ضرورت تھی وہ پڑھی نہیں تھی. جو پڑھا تھا اس کی عملی زندگی میں ضرورت نہ رہی، جس کی ضرورت تھی وہ پڑھا نہ گیا. آپ کو سمجھ رہے ہیں بات؟ اور جب عملی زندگی میں آئے تو علماء، اب ہمارے معاشرے کا ایک پورا بدقسمتی سے نظام ہے کہ یہاں کفالت کا نظام نہیں ہے، کفالت کا نظام نہیں ہے. تو ہر شخص جس طرح گریجویشن کر کے، ایم اے کر کے، بی ایف اے کر کے روزگار کے لیے مارا پھرتا ہے، سو پڑھ کے آنے والے دینی مدارس سے بھی روزگار کے لیے مارے پھرتے. کوئی کلرکی تلاش کرتا ہے، کوئی کسی جگہ، کوئی اسکول ٹیچر، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچر، کوئی فوج. علماء اسی طرح مدارس میں چلے گئے تو تدریس میں لگ گئے، مساجد تلاش کرتے ہیں، خطابت تلاش کرتے ہیں، روزگار ہے. اب جب وہ اس روزگار کو تلاش کریں گے تو اس کے لیے آگے تقاضے میں نے بتا دیے. وہاں ان کو لچھے دار تقریریں چاہیے، سر چاہیے، شعر چاہیے، حکایتیں چاہیے، واہ واہ چاہیے. اس سر، حکایتیں، شعر، لطیفے، واہ واہ، یہ سارا کا سارا نظام اس نے دین کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. ان چیزوں نے جگہ لے لی، ان چیزوں نے جگہ لے لی. اب سر کے بغیر کسی عالم کو سنتا کوئی نہیں، الا ماشاء اللہ، وہ معاملہ جدا ہے. جی ہاں بیٹے آپ سے، جی ہاں جی ہاں. نہیں یہ بات نہ یہ بات نہیں ہے. ان لوگوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پڑھ کے جانے والے مساجد بھی سنبھالنے والے ہیں. ان میں بتا رہا ہوں، یہ مساجد کے خادم بھی ہیں، ان میں مدرس بھی بنیں گے، ان میں مساجد کو سنبھالنے والے بھی بنیں گے، خطباء بھی بنیں گے، مبلغ بھی بنیں گے، افسران بھی بنیں گے. یعنی ہر شعبہ زندگی، مذہبی اور غیر مذہبی میں جائیں گے جس طرح باقی لوگ جاتے ہیں. فرق یہ ہوگا کہ جس طرح کی محنت اگر ہم ان کو ان دو چیزوں میں کرانے میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ پاک کی توفیق سے اگر یہ کام ہو گیا جس پر کوشش ہو رہی ہے، تو یہ جب مارکیٹ میں جائیں گے تو ان کا مبلغ علم، ان کا دائرہ علم، ان کی سوچ، وسعت گفتگو وہ باقیوں سے بڑی مختلف ہوگی. صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں، صرف اتنی بات. تو اب چونکہ ہمارا مدار سارا ان چیزوں پر ہو گیا اور کتاب و سنت کی عملی زندگی میں ہمارے ماحول کے اندر ضرورت نہیں رہی، سو اس سے عملی زندگی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، تعلق نہیں رہتا. سو جب سنت اور حدیث کی بات آئی، یہی کہ امپریشن تھا ان کا، تو پیچھے اہل حدیث علماء اور کچھ مدرس ان کے بیٹھے تھے. میں اپنے کانوں سے ان کی آواز سنی. انہوں نے آپس میں سرگوشی کی مگر اونچی سی، میں نے کانوں سے سنا. ایک تان تھا، وہ ایک بہت بڑا تانا تھا. میں نے مڑ کے ان کو جواب دے دیا اسی وقت، آہستہ سا تانا. انہوں نے یہ کیا کہ جو اگر سنت حدیث دی گل کرنی ہے تو یہ اشارہ تھا، یعنی یہ قبر پرست لوگ نے ہماری طرف، ہمارے نام کیا رکھے انہوں نے؟ قبر پرست، ختمیے، مولودیے، جمراتیے، تیجیے، ساتھیے، دسیے. نہیں، بات سوچنے والی ہے. اس کہنے والی بات کے دو پہلو ہیں. ایک کہنے والے کی بدنیتی، ایک کہنے والے کی بدنیتی یا بد اعتقادی، تعصب، حسد، اناد. ایک تو یہ رخ ہے. ہمیشہ یاد، یہ سوء ظن ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں. اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے تو تانا دینے والے کی بدنیتی پر نظر رکھنے کی بجائے اس میں سے اس پہلو کو تلاش کرے کہ میرے اندر کیا خرابی تھی جس پر یہ تانا لگا. اگر رخ یہ ہوگا سوچ کا تو اصلاح ہوگی.
اگر رخ صرف یہ ہوگا کہ بدنیت آدمی ہے دفع کرو، تو کبھی زندگی میں اصلاح نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ قرآن یہ بھی کہہ دیتے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا تو سارا مسلک اور اس کے ساتھ علم اور ہمارا عمل اور جد و جہد اور دعوت تبلیغ سارا کچھ ان چند چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے، اور عملاً ہم کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں، علماً بھی اور عملاً بھی دور کر چکے ہیں۔ یہ تو تھا نا اس کا عملی۔ اب تو انہوں نے جب یہ تانا دیا تو میں تھوڑا ہنس پڑا، مڑ کے دیکھا، میں نے کہا میں 3-4 دن صرف حدیث ہی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ ذرا یہ بھی تسلی کر لیں آپ کہ حدیث آتی ہے کسی کو یا نہیں آتی۔ یہ موضوع چونکہ حدیث کا لیا ہے نا، اب 3-4 دن حدیث اور سنت ہی کا بیان ہوگا اور اصول حدیث پر بحثیں ہوں گی۔ اور شرمسار ہو گئے چپ کر کے، تو 3 دن ہوا بیان الحمدللہ۔ یہ پھر اس بیان کے اینڈ تھا، اس بیان کا جب اختتام تھا، تو جب وہ وقفہ ہوا تو پیر کرم شاہ صاحب کی بلا وہ مجھے ملے گلے اور میرا ماتھا چوم کے کھڑے ہو گئے، ماتھا چوما، اور مجھے ان کے یہ الفاظ تھے، انہوں نے بڑا دکھ بھرے الفاظ میں کہا کہ ہم نے اس موقع پر جب یہ نوبت آ گئی تھی رجم کے خلاف، میں تو جج تھا، اب جب نوبت آ گئی تو ہم نے بڑے بڑے اپنے اکابر علماء کو لکھا۔ انہوں نے مجھے نام بھی بتائے تھے مگر میں آپ سے نام ذکر نہیں کروں گا۔ بڑے بڑے اکابر علماء کو، اور ان علماء کو جو حدیث پڑھنے پڑھانے اور جاننے اور علم کے اندر تدریس اور فتویٰ میں تحقیق میں ایک پورے ملک میں اندر ایک نام رکھتے ہیں، مسلم ہے، ان کو کہا، چونکہ اس درجہ انہی کو ہی بلانا تھا جی، متوسط لوگوں تو نہیں بلانا تھا، ان کو لکھا، انہوں نے کہا ایک شخص نے بھی آ کے یہاں دلائل سے بات کرنے کی جرت نہیں کی، ایک شخص نہیں پورے پاکستان سے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، افسوس کا پہلو دوسرے رخ یہ کہ وہ اللہ کا فضل کے فیصلہ ہمارے موقف اور دلائل پر ہی عدالت مطمئن ہو گئی اور ہوا، مگر دوسری طرف ان کے مدارس میں سے کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، پشاور سے، ان کے مدارس سے اچھے بڑے تکڑے علماء مدرسین آئے ہوئے تھے، وہ قطاریں بنا کر بیٹھے۔ بعض مقصد یہ کہ وہ کچھ مؤثر بات کر سکتے یا نہ کر سکتے، ان کی توقعات پہ کاملاً پورے اتر سکتے یا نہ اترتے، مگر انہوں نے چیلنج کو فیس کیا، وہ آئے۔ اور پیر کرم شاہ صاحب انہوں نے فرمایا کہ سوائے آپ کے کوئی شخص نہیں آیا۔ اور جب وہ بات مکمل ہوئی تو عدالت نے ان سے کہا تھا کہ آپ علماء باقی اگر آپ واپس جائیں یا ٹھہریں آپ کی مرضی، ہم تو جب تک قادری صاحب دلائل دیں گے سنیں گے، اور جو اطمینان جو کچھ ہمیں یہاں سے حاصل ہوگا شاید بعد میں ضرورت اس موضوع پر سننے کی رہے بھی یا نہیں، مگر ہماری نصیحت یہ کہ اگر آپ بھی چھٹیاں لے کے یہیں رہیں اور سنیں تو پتہ چلے بھی کس طرح چیز کو بیان کیا اور ثابت کیا جاتا ہے۔ تو پھر پیر صاحب نے کہا، ان کے جملے یہ تھے کہ اللہ آپ کو آباد اور سلامت رکھے کہ آپ نے ہمارے مسلک کی لاج رکھ لی، ورنہ کسی کو بات کرنے قابل نہیں، تانا مارنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ یہ کہاں گئے آپ کی، کوئی ایک بھی نہیں آیا جواب۔ وجہ اس کی صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ میں اسباب آپ کو سمجھا دی۔ تو عملاً یہ کیفیت ہو گئی، اور اسی عمل سے علم متعین ہوتا ہے، چونکہ عمل ضرورت بنتا ہے، اس ضرورت کے تحت علم وجود میں آتا ہے۔ عمل ضرورت بنتا ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے علم وجود میں آتا ہے۔ کون سی؟ جی ہاں، اسی نہیں وہ پھر وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی درمیان میں نے کہا تھا قرآن سے نہیں حدیث سے، وہ پھر الگ موضوع ہے، وہ موضوع الگ ہے، وہ تو میں نے ایک مثال کے لیے کوٹ کیا آپ کو۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ اتنا صرف میں بتا دیتا ہوں کہ حدیث سنت سے کیا، سنت سے حد کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14، من یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 14، یہ دیکھیے، یہ میں دے رہا ہوں کس سے، کہ حد آیا صرف قرآن سے ثابت ہوتی ہے یا اس پر بڑا فتنہ اٹھا۔ ہم اتنا تو کر دیتے ہیں بیان کہ سنت میں موجود ہے، مگر کوئی یہی پوچھ لے کیا سنت سے حد ثابت ہوتی ہے یا نہیں، تو آگے نہیں چلتے۔ قرآن مجید میں فرمایا تلک حدود اللہ، اوپر بیان آ رہا ہے وراثت کا سارا اور حدود، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اللہ جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ تو حدود کے ثبوت کے لیے حدود ثابت ہوئی اطاعت الہی سے اور تو قرآن سے اور سنت رسول دونوں حد کے ثابت کرنے میں حجت ہوئے۔ اگلی آیت پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے، نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑ دے، تو یا جس طرح اللہ کی نافرمانی سے حد ٹوٹتی ہے، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے حد ٹوٹتی ہے۔ تو سنت سے ثابت ہوئی، جس طرح اللہ کی اطاعت سے حد قائم ہوتی ہے، اس طرح رسول کی اطاعت سے حد ثابت ہوتی ہے۔ تو حد قرآن سے اور سنت دونوں، وہ ان کا موقف تھا جی سنت سے تعزیر تو ثابت ہوتی ہے، حد ثابت، تو میں نے کہا یہ قرآن کی نص سے قطعی ہے کہ قرآن اور سنت دونوں سے حد ثابت ہوتی۔ اس کے بعد پھر آگے بات ہوئی۔ تو اب جو چیز یہ ہوئی کہ اسی طرح علمی حوالے سے آپ اگر اکثر کتابوں کا مطالعہ کریں تو جب بھی نفس مسئلہ پوچھا جاتا ہے، نفس مسئلہ جب بھی، تو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، اور چھوٹے بڑے علماء کا اکثر الا ماشاء اللہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اس کو شاذ ہی کوئی جگہ ملے گی کہ جہاں ہم استدلال کا آغاز قرآن مجید سے کریں اور پھر حدیث پاک سے ترتیب سے چلیں۔ ترتیب یہی چاہیے تھی، وہ کتابچہ جو ہے تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب، اس کو ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طریقہ یہی تھا کہ ہمیشہ مسائل شریعہ کو اور عقائد کو اور ہر چیز کو ڈیل کرنے کے لیے وہ جو ترتیب دلائل ہے، وہ جو ترتیب دلائل ہے، ہمیشہ طریقہ یہ ہے شرعی اور اسلامی کہ اس ترتیب دلائل کے مطابق چلا جائے۔ حضور علیہ السلام نے جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، بھئی یہ چیزیں صرف اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھنے کے لیے ہیں، درس میں صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے ہیں، یا عملاً بھی علم کو اس پر استوار کرنے کے لیے ہیں؟ جی مگر ہم عملاً علم کو اس پر استوار نہیں کرتے، فقط پڑھ کے مدرسوں میں چھوڑ آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان تھا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کوئی مسئلہ تو قرآن میں نہ پائے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر عرض کیا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن میں کوئی چیز نہیں ملے گی تو پھر اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کروں گا۔ تو اس کے دو معنی ہیں کہ اصلاً کوئی چیز قرآن سے نہ ملے یا اجمالاً ملے اور اس کی تفصیل نہ ملے، دونوں معنی۔ اصلاً نہ ملے تو اصلاً اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے سنت کی طرف رجوع کروں گا، حدیث پاک کی طرف، یا اجمالاً مل جائے اور اس کی تفصیل نہ ملے تب بھی ذہن مطمئن نہ ہوا، نفس مسئلہ پورا واضح نہ ہوا، تو اس کے لیے سنت کی طرف رجوع کروں گا۔ مگر رجوع اول جو رجوع ہے وہ قرآن کی طرف، اور وہاں سے نہ ملنے پر پھر سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور پھر پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِمَا، اگر ان دونوں میں نہ پائے تو پھر کیا کرے گا؟ اس کے بعد فرمایا ثُمَّ اجْتَهِدْ بِرَأْيِي، کتاب و سنت دونوں میں نہیں ملے گا تو تب میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہاں سے اجتہاد اور اجماع اور قیاس شروع ہوتا ہے۔ اجماع اور قیاس اور اجتہاد کی ساری شکلیں، یعنی احکام، فقہا کے احکام، فقہا کی تحقیقات، فقہا کے فتاویٰ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، ثم اجتہد برأیہ سے۔ مگر ہم نے ترتیب الٹ کر دی، ہم نے ترتیب الٹ کر دی۔ جب کوئی چیز نفس مسئلہ سامنے آتا ہے ہم فقہا سے شروع کرتے ہیں، بلکہ اب طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم پہلے اولیاء کرام سے، بزرگان دین کے معمولات سے اور فقہا، ان دو سے شروع کرتے ہیں۔ جبکہ فقہا کی پوزیشن یہ ہے کہ فقہا کے فتاویٰ کی حیثیت مسائل شریعہ میں اجتہاد کے درجے میں، قیاس کے درجے میں ہے، رائے کے درجے میں، اور اولیاء کرام جو فقہاء مجتہدین نہیں ہیں، فقہاء مجتہدین نہیں، ان کا قول اور معمول اور عمل مسائل شریعہ کے باب میں اجتہاد کے درجے میں بھی نہیں ہے۔
وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، ہر چیز کلیئر کرنے کے بعد کہ پھر ان کا درجہ اور حیثیت ان کے معمولات کی کیا ہے. تو وہ اجتہاد اور قیاس کے درجے میں مسائل شریعہ میں بھی نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا میدان ہے. اولیاء اللہ اور مشائخ اعظام اور بزرگان دین یاد رکھ لیں وہ ہمارے امام اور پیشوا ہوتے ہیں طریقت میں. طریقت کا جو مشرب ہے وہ ہمارے امام اور پیشوا اس میں. ہم میں سے اگر کوئی قادری ہے تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملی المذہب تھے، تو کیا ہم حنفیت کو چھوڑ کے ان کی وجہ سے حملی ہوں گے؟ نہیں. ہم جواب دیں گے کہ نہیں، ہم فقہ میں سیدنا غوث پاک کے مقلد نہیں ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں. ہم تو ولایت میں، طریقت میں، سلوک میں، مشرب میں ان کے غلام. اگر کوئی نقش بندی ہے شام میں، عرب ممالک میں، تو اگر نقش بندی مشائخ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤ الدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ نقش بندی اگر وہ حنفی تھے تو بے شمار اب ترک اور شام کے ممالک میں نقش بندی مشائخ، وہ کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی. مقصد بات کا یہ ہے کہ مشائخ اور ہیں، ان کی پیروی کی جاتی ہے تصوف کے معارف میں، سلوک میں، طریقت میں. مسائل شریعہ کے باب میں فقہائے مجتہدین کا درجہ تیسری حیثیت میں آتا ہے. کس حیثیت میں؟ مگر ہم نے ان کو بھی پہلی حیثیت دے دی، بس وہاں جا کے بات ختم ہو جاتی. جو بہت بڑے محقق ہیں اور فاضل ہیں علماء، وہ پھر فقہی کتابوں اور فتاوی کی کتابوں سے تھوڑا آگے ترقی کر کے حدیث تک بھی جاتے ہیں. جی ہاں، کانپتے کانپتے حدیث تک بھی جاتے ہیں. اور اس سے اوپر قرآن پر جانے کا نام کوئی نہیں لیتا، اور کوئی اکا دکا چلا جاتا ہے. اور اگر ان سے پوچھو، اب یہ بھی سن لیجیے، یعنی انتہا ظلم کی، یہ اجتہاد اور تقلید میں یہ بات آئے گی، مگر ضمن میں ایک صرف جملہ عرض کر دوں، اسے محفوظ رکھ لیں. میں نام نہیں لوں گا، بڑے اکابر علماء تھے کراچی میں، اور وہ 8 10 12 کے قریب پورا وفد میرے ساتھ بیٹھا تھا. کسی مسئلے پر کتاب و سنت پر گفتگو ہوئی، ذرا سن لیجیے. ان کا جواب یہ تھا، اور یہی چیز پڑھائی گئی ہے، یہ چیز رواج پا گئی. انہوں نے کہا تھا، مجھے کہنے لگے آپ مقلد ہیں یا مجتہد؟ میں نے کہا مقلد. مجھے کہنے لگے اگر آپ مقلد ہیں تو آپ کو قرآن و سنت کی بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ مقلد ہیں جیسا کہ آپ مان رہے ہیں، تو کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی بات کرنے کا حق ہی نہیں. یہ قرآن و حدیث کی بات صرف مجتہد کرے. اور پھر اگلا جملہ میں نے بول دیا، اور اجتہاد کا دروازہ اتنے 100 سال ہوئے بند ہو چکا، سو قرآن و سنت کا دروازہ بند. اب صرف فقہ کی کتابوں پہ کام چلاؤ. قرآن بھی بند اور سنت حدیث بھی بند. معاذ اللہ، استغفر. پشاور میں بھی یہ بات ہوئی تھی، مردان کے بہت مختلف جگہوں پہ. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو قرآن و سنت سے تعلق خود کٹ گیا تھا، اپنی کمزوری، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ضرورت ہی کا انکار کر دیا. تو کہہ دیا کہ ہمارا کام صرف جب ضرورت پڑے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کھول لو، فتاوی نوریہ کھول لو، وہ فتاوی دیوبند اٹھا لیں، کچھ بہار شریعت کھول لو، کوئی زور اوپر جانے والا ہو تو عالمگیری پڑھ لے، کوئی فتح القدیر پڑھ لے. نہیں، وہ عقائد کے معاملے میں مسائل کی بات کر رہا ہوں. اوپر بات کرنے کی بات کوئی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا یہ کام ہی نہیں. تو کتاب و سنت سے اس طرح امت کو، اب پھر روتے ہیں کہ نسلیں دین سے ہٹ گئیں، مسلک جا رہا ہے. اب یہ سارے کے سارے شام، اردن، مصر، پاکستان، بنگلہ دیش، ہند، ہر طرف یہ جتنے جو پڑھ لکھ کے جا رہے ہیں اور وہ مسلک سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور جو مراکز علمی تھے سارے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. سارا اس کی وجہ کبھی غور کرنے کو تیار نہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ زندہ رہتا ہے مسلک، یاد رکھ لیں، کتاب و سنت کے زور سے. علم زندہ رہتا ہے کتاب و سنت کے زور سے. کتاب، بزرگوں کی کتابوں کے زور سے علم زندہ، وہ تائید میں لائی جاتی ہیں، استشہاد میں لائی جاتی ہیں. علم ہوتا ہی کتاب و سنت کا نام ہے. ڈاکٹر برانا فاروقی یا وہی کی بنیاد کتاب و سنت ہے علم کی. وہی علم آپ کو زندہ رکھے گا، وہ علم آپ کو عزت دے گا، وہی علم آپ کی مقبولیت پیدا کرے گا. اسی علم سے مسلک، عقیدے، مذہب کو فروغ ملے گا. مثلاً فقہ حنفی کے معاملے میں آپ پر کوئی غیر مقلد رد کر دے، اعتراض کر دے کہ آپ یہ کرتے ہیں، دلیل دیں، کہ آپ کو حق ہوگا احناف کی کتابیں اٹھا کے دلیل دینے کا؟ وہ کہے گا میں مانتا ہی نہیں. کیا کہے گا؟
اور جو کہے میں فقہ حنفی کتابیں نہیں مانتا، مجھے کتاب و سنت کی بات کریں، کیا یہ کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا؟ تو بات کیا ہوئی پھر؟ اس نے تو آپ کا ہمارا سارا ذخیرہ احناف کی کتب اور فتاویٰ کا اٹھا کے ایک جملے میں بند کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو حنفیوں کی کتابیں ہیں۔ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ ہم رفع یدین کرتے ہیں، آمین بالجار کرتے ہیں، آپ لوگ نہیں کرتے۔ یہ تو حنفی کی کتابیں رکھ دیں، حدیث پر بات کریں۔ کوئی اور مسئلہ وہ لے کے آ گیا، کہے گا قرآن و حدیث کی بات کریں، ان کو رکھ دیں، میں نہیں مانتا۔ حضور غوث پاک کی کتاب کا حوالہ دیں، مکتوبات شریف کا حوالہ دیں گے، حضور داتا صاحب کی کشف المحجوب کا دیں گے حوالہ، وہ کہے گا جی میں ان کو نہیں مانتا، ان کتابوں کو میں سند۔ تو کیا ایسا کہنے والا کافر ہے عضو شرع؟ بولیے۔ وہ کافر بھی نہ ہوا، اس نے کہہ بھی دیا، اب اس کے بعد آگے آپ کے پاس کیا بات بچی کرنے کی؟ تو جس علم میں کتاب و سنت کی بنیاد نہ رہی وہ علم مردہ ہو گیا۔ تو دائر صورت کیا تھی؟ علم کتاب کا نام ہے، علم سنت کا نام ہے۔ تو قرآن و حدیث علم ہے جس کی اصل ہے، جس کی بنیاد ہے، اور بزرگان دین، فقہا، ائمہ، مجتہدین، اولیاء، صلحاء، محققین، ان ساروں کی تحقیقات، معمولات، اجتہادات، ان کی آراء، وہ ساری اس کی تائید میں لائی جانے کے قابل ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت سے یہ سمجھا، یہ موقف درست ہے۔ اب یہاں یہ ہوگا کہ آپ نے جو سمجھا، آپ کی تفسیر بالرائے ہے، آپ کی اپنی عقلی تعبیر ہے، یا کوئی اور کسی کی تائید، ہم کہیں گے ہاں بھائی شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی یہ معنی بیان کیا، اعلیٰ حضرت نے بھی یہ بیان کیا، امام قسطلانی نے یہ بیان کیا، امام فخر الدین رازی نے بیان کیا، علامہ آلوسی نے بیان کیا۔ ہم اس بات کی تائید میں ان کو لائیں گے تو ہمارے اس علم کو تقویت پہنچ جائے گی، اس تعبیر کو، کہ یہ تعبیر محض رائے نہیں ہے بلکہ پختہ ہے، مگر علم کتاب و سنت ہوگا۔ اب بزرگان دین کے معمولات کی طرف، تو یاد رکھ لیں کہ جب بزرگان دین کے معمولات میں، یہ بھی ایک نقطہ ایسا سمجھاؤں تاکہ نہ صرف اس ایک سوال کے حوالے سے بات کلیئر ہو بلکہ بحیثیت مجموعی یہ نقطہ، چونکہ کئی چیزیں مختلف مشائخ کے معمولات اپنے اپنے اور جدا جدا ہیں، مختلف مشائخ، آپ میں سے ہر ساتھی کسی نہ کسی شیخ طریقت، کسی نہ کسی سلسلے سے متعلق ہوگا، اور ہر ایک کے ہاں جدا جدا، کسی جگہ کوئی معمول زیادہ زور ہے، کسی جگہ کسی معمول پر زیادہ زور، اس کے طریقے سمجھ لیں۔ تصوف کی ابتدائی کیسٹیں اگر آپ نے کبھی سنی ہوں تو خیر اب یاد نہیں، میں آپ کو دہرا دیتا ہوں بات۔ نسبتیں مختلف ہوتی ہیں بزرگان دین کی۔ کیا نسبتیں؟ جی میں بتا، ہاں یہ فرق ہے۔ اس کو پہلے سن لیں جو بات انہوں نے پوچھی کہ سنت نبوی اور معمولات میں فرق ہے۔ بعض معمولات بزرگان دین کے ایسے ہیں جو طبعاً انہی کے اپنے معمولات، بعض معمولات ایسے ہیں جو مبنی بر سنت ہے، اس میں بھی ایک فرق ہے۔ اب مبنی بر سنت بھی ذہن میں رکھ لیں، کبھی یہ خیال نہ کریں کہ ایک بزرگ نے سنت کے ایک پہلو پر بہت زور دیا، یہ نہ سمجھے کہ سنت صرف وہی ہے، ممکن ہے علاوہ اس کے بھی سنت میں کوئی اور عمل داخل ہو، مگر ان کا معمول اس پر، اس سنت کے اس طریق پر زور دینے کا تھا۔ حکمتیں ان کی ہوتی، اس کے اسباب سمجھا دوں گا۔ مثلا سنت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اب وہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب مسئلے کا تعین ہوگا تو وہ پھر وہ حوالہ ان کا نہیں دیا، وہ پھر وہ مسئلہ ادھر سے اسوہ سے آئے گا۔ وہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سنت مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف میں بھی ٹوپی پر امامہ بھی سنت ہے، عام معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا، اور بغیر امامہ کے خالی ٹوپی پہننا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اب آپ بات سمجھ گئے؟ خالی ٹوپی پہننا بھی، تو جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ثابت ہو گئی، جو چیز ثابت ہو گئی وہ داخل سنت ہوئی، وہ سنت ہوئی۔ اب اس میں یہ تو فرق کریں گے کہ زیادہ معمول کیا تھا اور کم معمول کیا تھا، اس میں پھر افضل اور مفضول کا فرق آپ لیں گے، مگر خلاف سنت نہیں ہوگا، روکا نہیں جا سکے گا شرعاً، چونکہ وہ بھی سنت ہے۔ جو خالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ رہا ہے نماز خالی ٹوپی پہن کر، وہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہے۔ میں اس طرف میں آتا ہوں، وہ اگلا سوال اس طرف بھی میں سمجھاتا ہوں۔ تو خالی ٹوپی سے جو پڑھا رہا ہے وہ بھی سنت پر عامل ہے، اور جو ٹوپی پر امامہ باندھ کر پڑھا رہا ہے وہ بھی سنت پر عامل ہے۔
اب دو اعمال میں دو چیزیں جو سنت سے ثابت ہوئی، ان میں فرق فضیلت کا تو ہوگا، فضیلت کا ہوگا، مگر اب دونوں میں سے کسی ایک کے عمل کو رد نہیں کیا جائے گا، ترک نہیں کروایا جائے گا، کیونکہ دونوں کا عمل سنت پر مبنی ہے۔ اب آگے جو امامہ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہننا ٹوپی کے اوپر، اس پر اگر آپ کبھی کتابیں پڑھیں بہت سی، ابھی اس مہینے کا مجلہ نہیں دیکھا، ابھی جو کل پرسوں آیا ہے، اس مہینے کے مجلہ میں اتفاق سے اسی موضوع کے اوپر استفتاء آیا ہے مفتی صاحب والا، اتفاق سے، کیا امام کو پگڑی باندھنا لازم ہے یا نہیں، اتفاق سے۔ اس کو آپ سارے بعد میں پڑھ لیجئے۔ تو آپ سنت کے موضوع پر جتنی کتابیں بھی پڑھیں، ابتدا سے ائمہ کی لکھی ہوئی سے لے کے آج تک، سنت کی دو اقسام ہیں۔ سنت کی ایک ہے سنت ہدا، ایک ہے سنت زوائد۔ سنت ہدا اور سنت زوائد دونوں سنت ہیں، دونوں میں فرق یہ سمجھ لیں کہ سنت، اب تفسیر آپ اس میں پڑھ لیں گے، میں آپ کو بنیادی چیز سمجھا دیتا ہوں۔ سنت زوائد میں لباس کی چیزیں، حضور علیہ السلام امامہ مبارک بھی لباس کا حصہ ہے، لباس کی چیزیں، معقولات کی چیزیں، کھانے کی، یہ جو عام چیزیں جو زندگی کے عام معمولات ہوتے ہیں اور جن کا تعلق طبی اور معاشرت کے رواج کے ساتھ ہوتا ہے، معاشرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دور میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں نا جو معاشرت کے رواج میں تھیں اور جو رواجن جن کو حضور علیہ السلام نے برقرار رکھا۔ علاقائی لباس ہوتے ہیں ہمارے، قومی لباس، جس طرح ہم اپنے قومی لباس ہیں تو علاقائی اور قومی لباس ہوتے ہیں، تو یہ کھانے کی چیزیں، اسی طرح لباس کی پہننے کی چیزیں، اس طرح بعض معاشرت میں برتاؤ میں کچھ میل ملاپ کے معاملات میں کچھ رسم و رواج کی چیزیں، ایسی چیزیں وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے عمل مبارک میں تھیں، مگر ان کو محدثین نے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ائمہ محدثین نے لکھا کتابوں میں، مگر ہم چونکہ آگے قریدی کبھی نہیں کی، بس تھوڑی بات پہ اکتفا کر کے چل پڑتے ہیں، لکھا کہ وہ سنت زوائد ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے، وہ آپ کو میں اعلیٰ حضرت کا بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ کس جگہ یہ مثلا چند ایک حوالے آپ کو بتا تک آپ سن بھی لیں، اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ فتاوی شامی، فتاوی، چونکہ اس سے بہت ساری چیزیں آپ کی کھلیں گی، ہو جائے۔ فتاوی شامی میں امام شامی فرماتے ہیں کہ سنت کی دو اقسام ہیں، سنت ہدا، یہ وہ ہیں جن کا حکم دیا اور ترک کرنے پر ملامت، اس کا ترک ملامت اور کراہت کا موجب ہے، مثلا اذان، جماعت، تکبیر۔ اور سنت زوائد وہ جس کا ترک ملامت و کراہت کا موجب نہیں ہوتا، سنت زوائد کا ترک کراہت اور ملامت کا موجب نہیں ہوتا، سنت ہدا کا ترک کراہت یا ملامت کا موجب ہوتا ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مبسوط، المبسوط والے، سنن زوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ اصول سرخسی میں ہے، اصول سرخسی آپ کی کتاب ہے، اس کی جلد اول میں حوالے اس میں ہے، حضور علیہ السلام سنت زوائد، مثلا حضور علیہ السلام کا لباس مبارک، اس میں حضور کا امامہ اقدس، حضور علیہ السلام کی ٹوپی مبارک کی جو بھی شکل تھی، امامہ مبارک، اور پھر امامہ مبارک میں رنگ بھی، جو جو چیزیں بھی آپ نے پہنی، پھر لباس قمیض مبارک، پھر تہبند مبارک، پھر نالین مبارک، یہ سر انور سے قدم مبارک تک جتنا پہناوا ہے یہ لباس، سنت زوائد کی پہلی مثال لباس مبارک۔ پھر اس کے بعد قیام، کھڑے ہونے کے جو عادت مبارکہ تھی، قعود، بیٹھنے کے طریقے جو تھے حضور علیہ السلام کے نشست کے، چلنے کے طریقے، آرام فرمانے کے طریقے، دیکھو نا حدیث میں آیا کہ حضور علیہ السلام آرام فرماتے، اس پہلو لیٹتے، اس پہلو کروٹ بدلتے، اپنے قدمین شریفین کو اس طرح رکھتے، یہ سب چیزیں سنت میں بیان ہوئی ہیں کہ نہیں؟ سر مبارک کو اس طرح، عصا مبارک ہاتھ میں رکھنا، تو یہ جو سب بیان ہوئی ہیں، تو کیا ان میں سے کسی چیز کا ترک ملامت اور کراہت کا موجب ہوگا؟ نہیں۔ تو کیا اس کو تارک سنت کہا جائے گا؟ اس کو تارک سنت بھی نہیں کہتے، تارک سنت وہ ہوتا ہے جو تارک سنت ہدا ہو، اور سنت زوائد کا پھر درجہ کیا ہوا؟ اس کا درجہ افضل ہے، اس پر عمل کرنا افضل اور باعث ثواب ہے۔ اچھا، اجر ہے۔ آگے فرمایا تو آرام، ان کے ترک میں کوئی حرج نہیں، ان کے ترک میں کوئی، ہاں مگر ان کی اتباع حسن ہے اور افضل ہے،
اتباع افضل ہے، ان کی پیروی کرنا افضل ہے، زیادہ اجر کا باعث، ثواب کا باعث ہے، مگر ترک کرنے میں اصلاً کوئی حرج، سرے سے کوئی حرج نہیں۔ آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و مقام کے پیش نظر بطور محبت انہیں بجا لا۔ اب ان کا اگلا درجہ، اب جو بزرگان دین کا بھی جو آتا ہے، وہ محبت کے پیش نظر بعض سنن زوائد کو بھی بوجہ محبت اپنے معمول میں ان کی پوری سختی کے ساتھ پابندی رکھ لیتے تھے، اور اپنے مرکز پہ اس پر عمل درآمد اور اجرا میں بھی سختی فرماتے، مگر شرعاً مسئلے میں ان کے ذہن میں کوئی مغالطہ نہ ہوتا، یہ ان کا ایک معمول تھا۔ اب اس جگہ اس معمول کو برقرار رکھنا جہاں وہ بزرگ رہتے، ان کی مسجد، ان کا مزار، تاکہ کیونکہ ان کی خوشی اس سنت زوائد میں سے بھی اس پر سختی سے معمول کی تھی، درست، مگر اس کو شرعی مسئلہ سمجھنا اور باقی جگہوں پر اطلاق کرنا، اور بغیر امامہ کے کسی نے ٹوپی کے ساتھ مصلی پر پڑھا تو ہٹا دیا اور کہا کہ نماز جھگڑا کر دینا، اس کا شریعت میں کوئی اثر ہی نہیں سرے سے، اور اس کے تارک پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ آگے اس میں اعلیٰ حضرت کا میں حوالہ آپ کو سنا دوں، فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ جلد 3 ہے، صفحہ 472۔ اعلیٰ 2 مقام فرماتے ہیں کہ یہ اور سنت زوائد کی بھی حوالے سے اور امامے کے دستار کے حوالے سے بطور خاص سوال کیا گیا، آپ سے سوال کیا گیا کہ امام کے سر پر دستار نہیں، 472، مگر مقتدی کے سر پر دستار ہے، مقتدی کے سر پر دستار ہے، تو نماز میں خلل ہوگا یا نہیں، اور اگر خلل ہے تو کس درجے کا؟ یہ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کی نماز میں کچھ خلل نہیں، آگے بغیر امامے کے امام کھڑا ہے، وہی بتا رہے ہیں، امام بغیر امامے کے ہے، مقتدی امامے والے بھی ہیں، تو پوچھا کہ اس کی نماز میں کوئی خلل ہوگا کیونکہ امام بغیر امامے کے پڑھا رہا ہے؟ کہا کوئی خلل نہیں، امامہ مستحبات نماز میں سے ہے، صرف بات کو سمجھیں، مستحبات نماز میں سے ہے، کیوں؟ جو وہ سنن زوائد اور مستحبات سنن زوائد سے نکلتے ہیں، سنن۔ اب آگے فرمایا اور ترک مستحب سے، ایک سیکنڈ ذرا بات کو آپ توجہ سے بات کو جب سنے نہیں گے تو سمجھ کے آئے گی، آپ تو اگلے سوال کی طرف آپ دھیان کیے ہوئے ہیں نا۔ تو مستحبات نماز میں سے ہے، اور ترک مستحب سے، نوٹ کریں، ترک مستحب سے خلل تو درکنار کراہت بھی نہیں آتی، یہ اعلیٰ کا فتویٰ ہے، ترک مستحب سے خلل تو درکنار کراہت بھی نہیں آتی۔ یہ تو ایک مقام تھا حوالہ۔ دوسرا حوالہ اسی فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ 288، صفحہ 288، اسی میں فرماتے ہیں اس میں شک نہیں، اسی میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اس میں شک نہیں کہ نماز، اب جو جتنی چیز میں نے ابھی آپ کو پہلے بیان کی تھی اب اس کا یعنی ملخص اعلیٰ حضرت کی زبان مبارک میں آ رہا ہے، اس میں شک نہیں کہ نماز امامہ کے ساتھ بے امامہ سے افضل ہے، جیسے بیان ہو چکا کہ وہ اسباب تجمل میں سے سنت زوائد ہے نا، اس سے زینت ملتی ہے۔ اب سبب بھی سمجھ لیں، اس سے سنن ہدا کی طرف ہی نہیں گئے، سنن ہدا اسباب تجمل نہیں ہے، یہ وہ اسباب ہیں جس سے زینت ملے، لباس میں زینت کا پہلو ہے، وقار کا پہلو۔ اب اس میں جو بحثیں کی گئیں، کسی نے کہا اس میں وقار ہے، کسی نے کہا رجولیت ہے، کسی نے کہا کہ مردانگی اور رجولیت، اور کسی نے کہا وقار اور بزرگی کی علامت ہے، اس طرح کے دلائل اس میں اور اسباب سارے لیے، اس لیے کہا اسباب تجمل و زینت۔ اور یہاں تجمل محبوب اور مقام ادب کے مناسب، مگر بئی ہما صرف ترک اولا ہو تو اس سے کراہت لازم نہیں، باوجود ان باتوں کے اولا ہے اور ترک اولا سے کراہت کبھی لازم نہیں ہوتی، تا وقت کہ اس کا ثبوت کسی خاص دلیل شرعی سے نہ ہو، اور اس کے ترک سے کراہت کے ہونے پر کوئی دلیل شرعی نہیں۔ اب جتنے بزرگوں کا اس پہ آئے، اب بزرگوں کا یہ حق ہے، مثلا ہم 11ویں شریف کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں، تو عمر بھر کریں کبھی ناغہ نہ کریں، عمر بھر کریں کبھی ناغہ کریں تو آپ کا خیر ہے۔ اور اگر کوئی یہ معمول رکھے کہ کسی دن بیوی نے
11ویں شریف کا دن گزر گیا اور پکانے سے غفلت کی تو شوہر اس سے ناراض ہو، یہ اس طرح کی بات آ گئی جس سے حضرت میاں شیرمو صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ بے امامہ سے ناراض ہوئے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہوا کہ 11ویں شریف گزر گئی ہے تم نے کیوں نہیں پکائی، ڈانٹا، خبردار کبھی اس دن کا ناغہ نہ کرنا۔ تو ان کا ڈانٹنا سارا کچھ بوجہ محبت ہے، بوجہ التزام ہے، بغرض اہتمام ہے، اور اس سے یہ کبھی خیال نہ کیا جائے کہ ان کے اعتقاد میں، ڈانٹنے والے کے اعتقاد میں یہ ہے کہ 11ویں شریف اس دن نہ پکی تو یہ حرام ہو جائے گا، یا پھر اور کسی دن جائز نہ ہوگی، یا یہ وجوب شرعی ہے، نہ۔ تو یہ جتنے سنن زوائد ہیں، تو بعض بزرگوں کا آگے بھی ہیں، اس سے اہتمام بھی ہو تو اچھی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ہاں یہ خرابی بن گئی، ہمارے عقیدہ بن، اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ یہ کبھی ہو کبھی نہ ہو، سب چیزیں مل کے چلنی چاہیے، ورنہ ہوگا کیا؟ مسجدوں میں اگر یہ چیز واضح نہ کی گئی اور اس کی گنجائش نہ چھوڑی گئی تو جس بیچارے نے بغیر پگڑی کی نماز پڑھ لی اس کا سر پھوڑ دیا جائے گا، اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیا جائے گا، مسجدوں میں فساد کھڑے ہو جائیں گے، تصور بن جائے گا کہ شاید نماز ہی نہیں ہوتی امامے کے بغیر، اور لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اب ایسے لوگ ہیں، ایسی جماعتیں وجود میں آ گئی ہیں جو امامے کے بغیر نماز کو مکروہ اور ناجائز ہی جانتے ہیں۔ یہ اعتقاد پیدا ہو گیا تو یہ فتنہ ہے عقیدے میں، یہ اعتقاد میں فساد ہو گیا، شریعت میں خلل واقع ہو گیا۔ اس لیے یہ چیزیں، ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا، اس کو افضل جاننا، اور دوسروں پر کبھی تان نہ کرنا اور اسے قائم رکھنا، کبھی اس عمل کو بھی قائم رکھنے میں خیر ہے تاکہ لوگ اس کا عقیدہ نہ کر لیں۔ اور ایک یہ، ہم کیوں کہتے ہیں یہ بات، بعض بزرگوں نے کہا کہ حضور یہ جو مختلف مذاہب فقہی وجود میں آئے، کچھ رفع یدین کرنے والے، کچھ ترک رفع یدین والے، کیوں؟ تو بعض اہل محبت نے یہ نکتہ بیان کیا کہ اللہ پاک نے پسند فرمایا کہ میرے محبوب کی کوئی ادا بھی ترک نہ ہو، سب سنتوں پر عمل ہو۔ تو عرصہ دراز تک حضور علیہ السلام رفع یدین فرماتے رہے، آخر وقت میں رفع یدین ترک فرمایا، تو 3 مذہب زیادہ عرصہ، اب یہ ایک حکمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ حکمت اس عاجز کی طرف سے سن لیں۔ 4 ہیں مذاہب فقہی، بلکہ اب اگر شیعہ اہل تشیع کو کر لیں اوورال امت میں تو 5 ہیں، جعفریہ بھی، 4 اہل سنت کے اور 5واں جعفریہ، پوری امت کی بات کر رہا ہوں میں۔ 5 کل مذاہب فقہیہ میں 4 کے ہاں رفع یدین ہے، اور صرف 1 امام اعظم اور احناف کے ہاں رفع یدین نہیں۔ 4 کے ہاں ہے، 1 کے ہاں نہیں، تو 4 اور 1 کا تناسب ہوا نا۔ اور اگر صرف مذاہب اہل سنت ہی کو مانے تو 3 اور 1 کا تناسب ہوا، شوافع میں بھی ہے، حنابلہ میں بھی ہے، اور مالکیہ میں بھی، صرف حنفیوں میں نہیں، تو 3 اور 1 کا تناسب ہے۔ یہ میں جو عرض کر رہا ہوں ایک وجدانی حکمت ہے، میرا دل مجھے یہ کہتا ہے کہ چونکہ عمر مبارک کے بالکل آخری دور میں جا کے چھوڑا اور زیادہ حصہ بیشتر عمر مبارک کا رفع یدین کرتے رہے، سو بیشتر مذاہب کو رفع یدین پہ لگا دیا، اور آخری طریقہ چونکہ افضل تھا سو افضل مذہب فقہی حنفی کو اس پر لگا دیا۔ بس نہیں، تو سمجھایا یہ کہ اب اس پر اللہ نے پسند، اس سنت پر بھی عمل رہے اور اس سنت پر بھی عمل۔ یہ بعض مشائخ نے کتابوں میں بیان کیا کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طبی رجحان مذہب حنفی کی طرف، آپ کا طبی رجحان مذہب حنفی کی تقلید کے لیے تھا، ارادہ اس طرح وہ رکھتے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب حنبلی بغداد اور عراق میں اس زمانے میں کم و بیش ختم ہو چکا تھا، اس کے پیروکار زیادہ نہیں رہے تھے، بس تقریباً متروک کے قریب قریب تھا۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ انہوں نے روحانی طور پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا میرا مذہب بھی تو آپ ہی کی سنتوں کی حفاظت ہے نا، آپ ہی کی بات سنتیں ہیں جو میرے مذہب کے ذریعے جاری ہیں، کچھ حضور علیہ السلام کی سنتیں امام مالک کے مذہب کے ذریعے جاری ہیں، کچھ حضور علیہ السلام کی سنتیں امام شافعی کے مذہب کے ذریعے، کچھ امام اعظم کے مذہب کے ذریعے جاری ہیں۔ یہ ہے جو عقیدہ رکھنا چاہیے ائمہ اربعہ کے بارے میں، یہ عقیدہ رکھیں تو کتنا نظر بدل جاتی ہے۔ نظر یہ ہے مسلک محبت، اور ایک ہے مسلک نزاع، ڈنڈا سوٹا، عمل دونوں میں ایک ہی ہو جائے گا۔ اس طریقے پر بھی حنفی ہی رہیں گے، ہم حنفی ہی ہیں، ہماری حنفیت میں کوئی اور چیز ایک ذرہ برابر بھی داخل نہیں ہوئی، مگر روش اہل محبت والی ہے، آپ سمجھ گئے نا۔ اور اگر آپ اس کو روش
رکھ لیں گے طریقہ ڈنڈا، طریقہ ڈنڈا، تو اس سے رہیں گے تو حنفی، مگر سر بہت سے پھوٹ جائیں گے، اور قریب کوئی نہیں پھٹ گئے گا، اس طرح کئی آ جائیں گے قریب۔ تو ان کتابوں میں بعض میں آیا ہے، یہ غالباً شیخ عبد القادر اربری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے بیان فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست قبول فرما لی۔ تو عرض کیا انہوں نے، حضور آپ اپنے بیٹے لخت جگر سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر حکم دے دیں کہ وہ سنتیں جن کا اجرا میرے مذہب کے ذریعے ہو رہا ہے ان کی خاطر حکم دے دیں کہ وہ حملی رہیں، حملی ہوں، تو میرا مذہب ان کی وجہ سے عراق میں پھر زندہ ہو جائے گا، سمجھ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا، اور فرمایا عبد القادر کو بھی تو حملی ہو جاؤ، تاکہ احمد بن حنبل کے ذریعے بھی ہمارے دین کی سنت کی کچھ خدمت ہو رہی ہے وہ قائم رہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملیت سے حملیت پھر زندہ ہوئی، اور یہ وہ وجہ تھی کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روح یعنی روحانی طور پر جس میں مثالی سے آپ قبر انور سے باہر نکل کر استقبال کیا، باہر نکل کے استقبال کیا۔ اب یہ امام ابن عساکر کی روایت آپ کو حدیث لکھ لی، الجامع الصغیر۔ اب بغیر امامہ کے نماز پڑھنے کا معمول ہے نا ہمارے ہاں، اب اس پر کوئی پوچھے اس کو بھی حدیث لکھ لیں، حضور علیہ السلام کی سنت۔ الجامع الصغیر جلد 2 صفحہ 337، یہ اس کے آخری صفحے پر ہے، صفحہ 60 پر۔ امام ابن عساکر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل مبارک اور سنت مبارکہ یہ تھی کہ امامہ کے نیچے ٹوپی استعمال فرماتے، کبھی ٹوپی بغیر امامہ کے بھی ہوتی، اور کبھی امامہ کے بغیر ٹوپی کے استعمال فرماتے، کبھی ٹوپی کے بغیر امامہ، 3 شکلیں تھیں۔ اور اس میں صاف ظاہر ہے کہ نماز اور غیر نماز کا کوئی امتیاز، چونکہ معمولات میں سے تھا، تو جب ٹوپی پر امامے کے ساتھ ہوتے تو نماز اسی صورت میں ادا ہوتی، جب بغیر ٹوپی کے خالی امامے سے ہوتے تو صاف ظاہر نماز اسی صورت میں ادا ہوتی ہوگی، اور جب خالی ٹوپی بغیر امامے کے ہوتے، ٹوپی سے ہوتے بغیر امامے کے، نماز اس صورت میں ادا ہوتی۔ یہ کسی جگہ حدیث میں نہیں ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر امامے کے خالی ٹوپی سے نماز کو منع فرمایا ہو، یا اس کا اس طرح اہتمام کیا ہو کہ امامہ کی ٹوپی بغیر امامے کے تھی، نماز کا وقت آ گیا تو اہتمام کے لیے منگوایا اور امامہ باندھ کے پڑھایا کہ ٹوپی کے بغیر نہیں ہوتا۔ کوئی فرق نہیں نماز اور غیر نماز کا۔ کیا جی، اب آپ کو بات سمجھاؤں، اب اس چیز کا کوئی دخل اس حدیث سے جو خاص حکم ہے، عام کا کوئی موازنہ نہ رہا۔ یہ تو حضور کی سنت ہو گئی، یہ تو حضور علیہ السلام کی اپنی سنت ہوگی۔ اب تو ان موضوعات میں بات کریں جس میں حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، وہ مخالفت ان امور میں ہے جو ان کے شعار ہیں، جو ان کے، اب سمجھ گئے نا، جو ان کے شعار ہیں ان میں مخالفت کرو۔ جیسا کہ یہود مثلا نصارہ اہل کتاب 1 روزہ رکھتے تھے، حضور علیہ السلام نے 2 روزوں کی تلقین فرما دی تو وہ رہا، اضافہ کر دیا۔ مگر جو عمل سمجھے نہیں، اگر کوئی ساتھی سوال کرے آپس میں جواب نہ دیں، ایک دوسرے کو جواب بھی نہ دیں، حوصلہ شکنی بھی نہ کریں، یہ آداب ہیں، سوال و جواب کے آداب ہیں، باری باری۔ تو یہ بات جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ وہ یہ کہ تینوں چیزیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہو گئیں تو اب یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے والی حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعارض نہ رہا، وہ موضوع ہی بدل گیا۔ سو ٹوپی پر امامہ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہوا اور جائز سنت، اور ٹوپی بغیر امامہ کے پہننا معمول حضور علیہ السلام کا، یہ بھی سنت ہوا۔ اس میں نماز کا بھی نہیں بلکہ طریقہ یہ ہے، حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول یہ تھا کہ امامہ کے نیچے ٹوپی پہنتے، نماز کی بات نہیں کی، معمول، تینوں معمول تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک معمول کے تحت نماز کو کریں اور باقی 2 معمولات سے نکالیں؟ معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ کبھی ٹوپی پر امامہ ہوتا، کبھی بغیر امامہ کے خالی ٹوپی ہوتی، اور کبھی ٹوپی کے بغیر خالی امامہ ہوتا، بس یہ معمول تھا۔ اب وہ آگے میں اس طرف بھی آ رہا ہوں، یہ تو یہ حدیث ہو گئی ابن عساکر کی۔ اب دیکھیے کشف الغمہ،
امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، کتاب کشف الغمہ، صفحہ 85 ہے، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ وہی ہیں جن کی ریاض الصالحین بھی ہے، امام شعرانی بہت بڑے اکابر اولیاء میں سے اور بہت بڑے اکابر عرفاء اولیاء محدثین میں سے۔ اب یہ تو اولیاء اور عرفاء میں سے بھی ہیں، خود بھی صاحب کرامت اور محدثین میں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں پگڑی یا ٹوپی، پگڑی ماں ٹوپی نہیں فرمایا، پگڑی یا ٹوپی سے سر ڈھانپنے کا حکم دیتے تھے۔ یأمر بستر الراس بالامامۃ بالقلنسوہ وینہی عن کشف الراس فی الصلاۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے سر کو ڈھانپا کرو، یا امامے سے یا ٹوپی سے، اور ننگے سر نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ اب یہ سارا معمول مکمل طور پہ سنت ہو گیا۔ سو کوئی ٹوپی، خالی ٹوپی سے نماز پڑھے، یہ بھی صراحتاً سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی ٹوپی کے ساتھ امامے کے ساتھ نماز پڑھے، صراحتاً سنت ہے۔ کوئی ٹوپی پر امامے سے پڑھے، سنت ہے۔ خالی امامے سے پڑھے، سنت ہے۔ کسی کو کسی سے منع نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے لیے اجر ہے۔ مگر ٹوپی اور امامہ چونکہ دونوں سے پڑھنے کا بھی الگ الگ ثبوت ہے، تو ملا لیا تو وہ ہم پہلے عرض کر چکے، جب دونوں کو ملا لیا تو اور اجر بڑھ گیا، ثواب بڑھ گیا۔ جی یہ کوئی اس میں کوئی نہیں، سر ڈھپ جاتا ہے۔ اب بیٹے آپ کو صرف یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معمولات سے تو یہ چیز بھی بیان نہیں ہوئی۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ صرف اتنی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سنن زوائد میں سے ہے، اور ایسا اعتقاد رکھنا چاہیے، اہل محبت کو ایسا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ نہیں یعنی آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ کہا ہے، اور سب ساتھی اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ بغیر امامے کے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے ذہن میں 3-4 دن سے، وہی سمجھانے والا ہوں، اس کو دور کرنا چاہیے کہ کوئی وجہ خلفشار کی نہیں، کوئی وجہ ثواب کے کم ہونے کی، کوئی وجہ کراہت کی، کوئی وجہ حرج کی، حتیٰ کہ خلاف سنت بھی نہیں ہے۔ بتا یہ رہا ہوں کہ خالی ٹوپی سے نماز پڑھنا بھی سنت ہے، اس پر یوں بحث بھی نہیں کرتے کہ ثواب کم ہوا یا زیادہ۔ وہ ہم اس وجہ سے کہ چونکہ امامہ سے بھی سنت، ٹوپی سے بھی سنت، اور تینوں معمول سنت سے ثابت ہیں، تو اعتقاد ہم اہل محبت یہ رکھیں گے کہ دونوں کو ملانے سے ثواب زیادہ ہوگا۔ بس اتنی بات، اس کے اعتقاد رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ دوسری شکل پر کوئی اعتراض، معمولی سا ملال بھی دل میں نہ لا جائے۔ کیوں؟ کہ وہ حضور علیہ السلام کی سنت۔ خالی ٹوپی سے نماز پڑھنا جب سنت ہوئی تو ملال لانا تو حضور علیہ السلام کی ایک سنت سے ملال ہوا۔ اب اولیاء کرام کے معمولات بھی سنت پر رہے، کسی کے اس پر اصرار رہا سنت کا، کسی پر۔ اب حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے، کتنے بڑے اکابر، وہ ہمیشہ عمر بھر التزام سے صرف ٹوپی سر پہ رکھتے تھے، امامہ نہیں باندھتے تھے۔ اب میں معمولات کی بات بھی سمجھانے لگا تھا، امامہ ٹوپی رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ امامہ کیوں نہیں باندھتے؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بزرگوں کا اپنا اپنا روش ہوتا ہے، وہ اس کے پس منظر میں کئی چیزیں ہوتی، حکمتیں ہوتی، مصلحتیں ہوتی۔ امامہ کیوں نہیں باندھتے جبکہ سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ امامہ باندھنا مردوں کا کام ہے، امامہ باندھنا مردوں کا اور بڑوں کا کام، مردوں کا کام ہے۔ اب دیکھیے نا، اب کسی نے رجوع عاجزی کی طرف کر لیا، اب کسی کا ذوق، اب آپ نے چونکہ پوچھ لیا، میں عمر بھر میرا عقیدہ اپنے بارے میں یہ رہتا ہے، مجھ سے کوئی پوچھتا بھی ہے میں کہتا ہوں کہ میرا سر ابھی امامے کے قابل نہیں، میرا ہمیشہ میرے من میں یہی بات رہتی۔ کوئی پوچھتا کہتا ہوں کہ جب اللہ نے توفیق دی، سمجھا کہ چلو اس پہ رکھ لیں، ابھی شرم آتی ہے کہ امامہ باندھو، امامے کے قابل نہیں، کیونکہ جس چیز میں نہیں خیال وہ غلط نہیں بیان کریں گے۔ وہ نہ بیٹھنا یا بیٹھنا وہ دیگر سہولتیں خطاب کے لیے، لوگوں کے قریب ہونے کے لیے ایسے معاملات ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے بھی بعض جگہ پہ کرتے ہیں، مگر میں صرف امامے کی بات کی۔ تو اب انہوں نے فرمایا کہ یہ مردوں کا کام ہے، تو کسی کا رجحان طبیعت اپنے اور مریدین کے رجوع اور رغبت کے لیے عجز اور انکساری کی طرف زیادہ چلا گیا، خالی ٹوپی کا معمول رکھ لیا۔
کسی کا اس سنت کے اوپر زیادہ چلا گیا، کسی کا دھیان اس سنت پہ چلا گیا، اعلیٰ حاضر قیاس یہ بزرگوں کے معمولات ہیں، وہ سنت میں سے کوئی ایک طریقہ لے لیتے ہیں، سنن میں سے اس پہ جتنی شدت سختی سے عمل کرنا چاہیں کرتے ہیں، کرواتے ہیں، خیر و برکت کا اعتقاد رکھنا چاہیے، مگر اس کے علاوہ دوسری روش پر کوئی گمان دل میں غلطی کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اس معاملے پہ، اسی کو آپ قیاس کو بڑھا لیں دیگر تمام معمولات پر۔ اب بعض لوگ جمعے پر آج بھی ہاتھ میں عصا پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، عصا پکڑ کے کھڑا ہونا کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول تھا، مگر یہ سنن زوائد میں سے ہے، اور پھر یہ آخر عمر میں کچھ آپ کا جسد اقدس تھوڑا سا جب بڑا، کچھ نکاحت تھوڑی جسم میں آئی اور جسم تھک جاتا تھا، اس کے لیے سہارا بھی تھا۔ مگر اگر کوئی آدمی یہ حقیقت کو سمجھے کہ یہ عصا مبارک پکڑنے کی وجہ اور سبب حکمت یہ تھا، اور وہ عصا مبارک پڑے بغیر خطبہ دے، تو نہ گناہ ہے نہ ترک سنت ہے۔ یعنی سنت اور ترک سنت کے نقطے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ترک سنت محض ایک عمل حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، اور ایک شخص کے عمل میں وہ نہیں، تو محض اس بات پہ ترک سنت کا فتویٰ تعین کرنا پڑے گا کہ وہ سنت الہدا ہے، سنت زوائد ہے، تب ترک سنت کا حکم صرف سنت ہدا پہ لگے گا، اس کو ترک سنت کا تانا نہیں دیں گے۔ اور جو کرے مثلا کہ ٹھیک ہے تھکاوٹ اور عمر رسیدگی کے باعث ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چلو میرے آقا کی ایک ادا ہے، اسی خیال سے پکڑ کے کھڑا ہو جاؤ، اس کو اس کا اجر مل جائے گا، زیادہ افضل ہو جائے گا، ثواب ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام عشاء کی نماز کے آخری 2 نفل بیٹھ کر ادا فرماتے، مگر حدیث پاک کو پڑھیں تو بعض حدیثوں کو ملا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معمول آخر عمر میں اپنایا تھا، تھکاوٹ اور عمر رسیدگی کے باعث اپنایا تھا۔ تو اب دوسری طرف یہ کہ کھڑے ہو کے نفل پڑھنے کا ثواب 2 گنا ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے سے اس کا نصف ہے۔ کوئی اس حکم پر عمل کرے اور نوافل کھڑے ہو کے ہی پڑھے تو وہ تارک سنت نہیں ہے۔ ایک شخص کرتا ہے ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیٹھ کے اس وجہ سے پڑھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی اس وجہ سے لوگوں نے تھکا دیا تھا حضور کو، لوگ مخلوق خدا کے کام کر کر کے حضور علیہ السلام کے جسد پاک کو اتنا تھکا دیا تھا کہ نفل رات کو اٹھ کے بیٹھ کے پڑھنے پڑتے تھے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے، پیاری بات ہے۔ تو کوئی اس خیال سے کہ چلو جسم پاک تھک جاتا تھا تب بیٹھ کے پڑھے، پر چلو بیٹھ کے پڑھے تو صحیح، صدا کو بھی کر لیں۔ تو میں ہمیشہ یہ معمول کرتا ہوں، ہمیشہ۔ تو کچھ چیزیں انسان کرتا ہے، کچھ میں دوسری حکمت سامنے رکھتا ہے، تو یہ جو زوائد آ جاتی ہیں تو کسی میں یہ حکمت رکھتا ہے انسان، کسی میں یہ نیت رکھتا ہوں۔ نوافل ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں سوائے عشاء کے آخری 2 نفلوں کے، اس میں اعتقاد ہی رکھتا ہوں کہ آخری 2 نفل حضور علیہ السلام کے بیٹھ کے پڑھنے میں ہیں۔ اس میں ثواب کا لالچ نہیں کرتا، ثواب کم ہو جائے پرواہ نہیں، تھوڑی اس پہ عمل ہو جائے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ مختلف چیزیں ہیں حضور کے معمولات سے صلی اللہ علیہ وسلم اور سنن سے ثابت ہیں، کسی میں کچھ آدمی اس پہ حکمت پہ نظر رکھتا ہے، کسی میں اس پہ، کسی میں، تو یہ مختلف معمولات، ان میں سے کسی چیز پر ذہن میں بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کچھ ان کی باری تھی، میں ذرا جو ترتیب سے پوچھوں گا، پہلے یہ کھڑے ہوئے تھے، آپ بے شک بیٹھ کے کریں، ہاتھ کھڑے کر دیا کریں اشارے کے لیے، اور بات بیٹھ کے کریں بے شک۔ اچھا، ان کے بعد اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ سوال آگے اگلا، سلوار جو ٹخنوں کے نیچے تک جاتی، اس کو بھی سن لیں۔ حدیث پاک میں جس میں ٹخنوں کے نیچے سلوار یا شلوار یا تہبند ہونے کا ممانعت آئی ہے اور مذمت بھی آئی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیے 2 پہلو سے۔ پہلی ایک تو بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں، کیا الفاظ آئے ہیں؟ خیلا کے الفاظ آئے ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں۔ تہبند یا شلوار کو ٹخنوں کے نیچے جو لٹکانا نیچے، اس کے ساتھ حالت اس کی کیا؟ الخیلا، خیلا کہتے ہیں تکبرن کپڑے کو نیچے لٹکانا۔ تو حدیث پاک کی نص نے مفہوم متعین کر دیا کہ جو شلوار اور صرف یہ بھی دیکھ لیں کہ صرف شلوار سے متعلق اور پاجامے سے نہیں، بلکہ چادر ہے وہ لٹکے، حتیٰ کہ چادر کی وہ ڈب نہیں ہوتے، کیا کہتے ہیں آپ جو اوپر، وہ بھی نیچے لٹکے، جبہ نیچے لٹکے، کوئی لباس صرف شلوار سے بھی متعلق نہیں، شلوار اور تہبند سے متعلق نہیں، کوئی لباس جو نیچے لٹکے تکبرن لٹکایا جائے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، اور ساری مذمتیں اور شناعتیں اس بنیاد پر آئیں۔ تو جب ایک حدیث میں
اس عمل کے ساتھ خاص کر دیا گیا، سبب اس کا بیان کر دیا گیا، سبب حرمت خیلا، تو مفہوم متعین ہو گیا نا۔ جیسے قرآن حدیث میں آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک مقام کو لے کر فرمایا قرآن مجید میں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر خنزیر اور خون۔ آپ مطلق مقید اور عام خاص کی ویسے پڑھتے ہوئے ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا، تو جب یہاں دم آیا اور دوسرے مقام پر دمن مسفوحہ آ گیا، خون کون سا؟ بہنے والا، تو اب ایک مقام پر دم مسفوح آ گیا، اب جن مقامات پر صرف دم آئے گا اس سے مراد غیر مسفوح دم بلکہ دم مسفوح مراد لیا جائے۔ ایک مقام پر وضاحت جو آ گئی، اس لیے تلی ہمارے ہاں اناف کے ہاں حلال قرار دی گئی کیونکہ دم مسفوح نہیں ہے، اسی دلیل پر قرار دی گئی۔ تو جب ایک مقام پر اس حرمت کا سبب الخیلہ متعین ہو گیا، تو اب جتنے مقامات پر بھی شناعت آئے گی اس میں وہ اس کے تابع رہے گی۔ تو اس وقت وجہ کیا تھی حرمت کی وہ بھی سن لیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت شاہان روم، شاہان ایران اور قریش اور شاہان مکہ، یہ اس دور کا رواج تھا کہ اپنی بڑھائی ثابت کرنے کے لیے جبے اور لباس اتنا لمبا رکھتے جو نیچے زمین پر لٹکتا تھا۔ اور کیسر و کسریٰ کے ہاں تو ایسا بھی تھا کہ پیچھے غلام ان کے لٹکنے والے جبوں قمیضوں کو اٹھا کر چلتے تھے۔ یہ تکبر تھا اور اتنا بڑا یعنی مذموم فعل ہے اور اتنی بڑی مذموم حالت ہے کہ کبریائی تو اللہ کی شان ہے اور تکبر کفر ہے ایک طرح کا تکبر۔ تو یہ اس طرح اس سے بڑھائی کا تکبر کا اظہار کرتے اور دوسروں کی ذلت کا اظہار ہوتا، اور اگر گھٹنوں سے نیچے چلا گیا تو اٹھا کے چلنے کی ضرورت تو نہ رہی، مگر تکبراً نیچے لمبا لباس پہننا ان کی بڑھائی کی علامت ہوتی۔ دیہاتوں میں گاؤں میں اب بھی یہ کرتے ہیں، غنڈے بدماش قسم کے لوگ اپنی بڑھائی اور اس کو دکھانے کے لیے اب بھی اس طرح کے لباس لمبے اس طرح کے پہنتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں اس حدیث کا مفہوم یہ کہ جس علاقے میں اور جہاں تکبراً لباس اور ازار یا تہ بند یہ چیزیں لٹکا کے چلنے کا رواج ہو، وہاں حدیث پاک کا اطلاق آج بھی اسی طرح ہوگا، یا جس دور میں ہو، میں عرض اس طرف آتا ہوں، جس دور میں ہو اسی طرح ہوگا۔ مگر جہاں تکبر کی نیت نہ ہو اور زمین پر بھی نہ لٹکے کیونکہ ناپاک اور پلیدی نہ آ جائے، گھٹنوں تک رہے کہ اسلام نظافت کا دین ہے، زمین پر بھی نہ لٹکے تو سو ناپاکی کا اور پلیدی کا بھی شائبہ ختم ہو گیا، اور تکبر کی نیت بھی نہ ہو، محض لباس ہے گھٹنوں کے نیچے بھی ہے، تو الخیلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ممنوع نہیں ہوگا۔ اس پر آگے دیکھیے، جب یہ حدیث بیان ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند گھٹنوں سے نیچے ہوتا تھا ہمیشہ، یہ نوٹ کر لیں۔ اور اس کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ما ثابت بالسنہ میں اس کے اوپر بحث کی ہے، اور بخاری شریف کتابوں میں آئی ہے، حدیث میں بخاری شریف میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس گھٹنوں کے نیچے لٹکتا تھا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضور نے فرمایا تھا شب برات کے لیے بھی انہوں نے بحث کی ہے شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے، کہ تکبر کرنے والا، ماں باپ کو زچ اور ذلیل کرنے والا، شرک کرنے والا، قتل کرنے والا اور لباس کو گھٹنوں کے نیچے کرنے والا بخشے نہیں جائیں گے۔ اگر آدمی، ایک درایت ہوتی ہے حدیث میں، فہم حدیث میں درایت اور روایت، اگر آدمی اصول درایت پر بھی دیکھے اور جائزہ لے کہ شرک کرنے والا، قتل کرنا، اللہ سے شرک کرنا، قتل کرنا، یہ چیزیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور لباس کو گھٹنے سے نیچے ملانا، قطع نظر باقی بات کے ذرا عمل کو سامنے موازنہ کریں، یہ ایک درجے کی ہے برائیاں ان میں گھٹنوں کے نیچے تہبند کا ہونا۔ حدیث پاک اگر آپ کے سامنے نہ ہو، صرف عمل سامنے ہو، تو گھٹنوں سے نیچے تہبند لٹکے اور ایک طرف قتل، ایک طرف شرک، ایک طرف ماں باپ کو نافرمانی کرنا اور ان کو اذیت دینا، یہ چار عمل برابر پڑے ہوں تو آپ ان کو برابر درجہ دیں گے؟ یہ کیا یعنی وہ تین تو سمجھ میں آتی ہے، تو گھٹنوں سے نیچے کپڑے کا لٹکنا کیا بات ہو گئی کہ قتل اور شرک جیسے عمل کے برابر کر دیا اور جنت حرام کر دی؟ تو صاف ظاہر ہے اس حرمت میں کوئی ایسا سبب ہوگا نا کہ جو حرمت جنت کے باعث ہو، اتنا شنی اور کبھی ہو، اتنا مذموم ہو کہ جس پر جنت حرام ہو جائے اور شب برات بھی مغفرت نہ ہو جس کی، جب تک وہ تائب نہ ہو اس سے، اور جو قتل اور شرک جیسی برائی اپنے اندر رکھتا ہو، ایسا کوئی عمل ہوگا نا، تو ظاہراً حیات قضائیہ میں تو یہ کوئی عمل اس طرح گھٹنوں سے نیچے لٹکنا اتنا تو برا معلوم نہیں ہوتا۔ تو جب تلاش کیا کہ اس کو اس درجے پہ لانے کا سبب کیا تھا، تو جو پیچھے پس منظر نکلا وہ تھا تکبر۔
اب مسلمان نے کہا ہاں تکبر واقعتاً ایک ایسا عمل ہے کہ کفر شرک کے برابر رکھا جائے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تمہارے لیے جائز ہے، تم اپنے شلوار تہبند جو بھی گھٹنوں کے نیچے تک ہے بے شک رکھا کرو، کیونکہ تیرے ہاں تکبر نہیں. انت لست من، تو ان میں سے نہیں، متکبرین میں سے نہیں ہے، متکبرین میں سے نہیں. تو ثابت ہو گیا کہ اگر تکبر نہ ہو اور کوئی کسی کا رکھتا ہے اور نظافت قائم ہے تو جائز. یہ آپ کا سوال بھی ہو گیا. ادھر ترتیب آپ خود بنا لیں جی، جن کی باری پہلے تھی. جی جی پیران اذان بھی اس میں دو چیزیں اس میں ہیں، دو چیزیں ہیں اس میں کوئی تعامل نہیں کہ اگر تو کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم نماز پڑھانے کو اور امامت کو اپنے منصب سے ہلکا اور گھٹیا فعل سمجھتا ہے اس لیے نہیں پڑھاتا، تو اس نیت پر وہ شخص کافر ہے، مسلمان ہی نہیں. چاہے جائے کہ وہ مسلمان ہو، چونکہ امامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کو کوئی گھٹیا فعل سمجھے اور نہ پڑھائے، یہ نیت ہو، خواہ کوئی بھی ہو، زید ہو یا بکر ہو، پیر ہو یا عالم ہو یا کوئی بڑا امیر کبیر ہو، تو وہ شخص اس خیال سے نہ پڑھانے پر کافر ہو جائے گا. یہ تو ہے اس ایک سوال کا جواب. رہ گیا یہاں کے معمول کی وجہ وہ نہیں جو آپ خیال کیا یا آپ نے استفسار کیا، اب وہ میں سمجھاتا ہوں. یہاں جو ہے اس کی ایک حکمت ہے کہ اپنے طلباء کو، ایک تو بات یہ کہ امام مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ معاملہ ایک ذمہ داری کا ہوتا ہے، چونکہ مقرر کیے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے تاکہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں اساتذہ یا باقی علماء کے آنے جانے میں، تاکہ نماز امام مقرر ہوں اپنے وقت پہ پڑھائیں. ایک ذمہ داری کا ایک نظام ہے، یہ تعین ہے ایک وجہ. دوسری یہ چیز بڑے عرصے میں طے ہوئی کہ ہمارے ہاں جو طلباء پڑھتے ہیں اور آگے پڑھ کے فارغ التحصیل ہو کے چلے جاتے ہیں، چونکہ مختلف قسم کی عملی ذمہ داریوں میں سے گزارنا اور مشق کروانا ان کو نہیں ہوتا، تو وہ آگے جا کے عملی زندگی میں بہت ساری کمزوریاں رہ جاتی ہیں. سو یہ پہلے یہ بھی رہا کافی عرصہ کہ مختلف طلباء کو باری باری امامت کے لیے متعین کیا گیا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو جو متشرع ہیں وہ امامت کرانا بھی ان کو آئے اور ٹریننگ بھی ہو جائے اور قرآن مجید بالجہر بھی پڑھیں، اور اگر پڑھنے میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی اصلاح بھی ہو، تاکہ جب پڑھ کے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں جی کیا پڑھ کے آئے کہ امامت بھی کروانا نہیں آتی. تو بعد ازاں یہ کہ اس سے نمازیوں کو یہ گمان گزرتا تھا کہ ان کا ایمان بھی مقرر کوئی نہیں، کبھی کوئی مسئلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے کبھی کوئی. اس خیال کے پیش نظر پھر ایک مقرر کر دیا امام تاکہ وہ معمول کو رکھیں. اور اس کی بھی حکمت یہ تھی کہ چونکہ بچہ قرآن مجید ہمارا امام جو ہے مسجد کے اچھا پڑھتا ہے، قاری ہے، ہماری جامعہ کے طلباء میں وہ جو اویلیبل ہیں ان میں بہترین قاری ہے، تو قرآن مجید کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امامت جو اقرا ہو منکم ہو، قرآن مجید پڑھنے اچھا قاری وہ پڑھائے، جس خیال سے ان کو مقرر کیا. تو دوسرا اناڑی میں ہوں، جب کبھی میں بر وقت ادھر ہوتا ہوں تو میں کرا دیتا ہوں. ٹخنوں والا جو مسئلہ ہے، اگر ٹخنوں سے سلوار وغیرہ جو اسے تھوڑا اوپر رکھنا، اگر طبعاً ایسے انسان ذرا آکورڈ سمجھے تو کیا اس کا یہ آکورڈ سمجھنا یہ تکبر میں تو نہیں آ جاتا؟ نہیں، وہ بھی تکبر نہیں ہے، تکبر وہ ایک اور کیفیت ہے، مگر یہ آکورڈ نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ٹخنوں سے اوپر کوئی شلوار رکھتا ہے، چونکہ نص کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے اور نص کا جو باطن ہے وہ اس بات پر تو اوپر رکھتا ہے، اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے. وہ پھر اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے. اچھا آپ کا اور کوئی بھائی بات یہ ہے سوالات وہی کریں جو اذان کا وقت ہو چکا، جاندار صرف دو. بیٹے آپ دیکھیے داڑھی کے مسئلے پر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا پورا ایک خطاب ہے میرا. آپ اگر داڑھی کے مسئلے پر شاید ویڈیو تو نہیں ہے مگر کیسٹ ہے، تو وہ آپ کیسٹ لے کے سن لیں. پورے 1.5 گھنٹے کا خطاب ہے. اسی طرح ایک سوال درس قرآن دینے لگا تھا تو سوال کر لیا تو میں نے درس قرآن کی بجائے اس دن پھر داڑھی کے موضوع پر خطاب کر دیا. 1.5 گھنٹے کا کیسٹ ہے، تفصیل سے سن لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.